السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالج وعلیکم. اسٹارٹ پلیٹ فارم سے ہمیں سننے والے تمام دوستوں کو بیجنگ سے ایک دفعہ پھر کامران امین کا سلام. امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے. ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ صرف نام ہی کافی ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور شاید ہی ہماری پاکستان کی سالمیت اور دفاع کی جہاں کہیں تذکرہ ہو اور ان کا نام آئے اور اس کی تاریخ کہیں لکھی جائے تو ان کا نام اس میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی ایک جگہ ملے گا. میری اس سے مراد جیسا کہ آپ کو میرے کمپین سے پتہ بھی لگا ہوگا ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہیں. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جوائن کیا اور وہاں پہ کافی اہم عہدوں پہ تعینات رہے. اور اس میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب 80s میں پاکستان نے کول ٹیسٹ کیے تو اس ٹیم کو سپروائز کرنے کا اعزاز بھی ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہوا. اور پھر جب حقیقت میں پاکستان نے اتنی دھماکے کیے تو اس ٹیم کی سربراہی کا اعزاز بھی ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان نے کے پاس چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ میزائل پروگرام شروع کرنا ہے اس کے بعد میزائل پروگرام کی تیاری میں بھی اور اس کو لانچ کرنے میں اور کامیابی سے اس کے پائے تکمیل تک پہنچانے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا بنیادی کردار ہے. اور پھر اس کے بعد سرکول پروجیکٹ شروع ہوا. یہ اپنی طرز کا اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام تھا جو پاکستان نے شروع کیا. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا کردار رہا. اور آپ پنجاب منرل کارپوریشن کے چیئرمین کے طور پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں وہاں پہ. اس ساری چیزوں کا ہم سنیں گے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لانے پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کو سن رہے ہیں. اسٹارٹ میں بہت کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی ابتدائی تعلیم. کچھ آپ کے میموریز میں جو چیزیں نقش ہو گئی ہوں ان کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں. ابتدائی تعلیم میری لاہور میں ہوئی ہے کانوینٹ اسکولس میں. پہلے ایک کانوینٹ میں گیا, وہاں پہ میں نے کانوینٹ آف سیکرڈ ہارٹ, وہاں پہ میں نے 3 سال میں وہ لوور کے جی اپر کے جی اور جی کلاس وہ سارا کچھ کیا. پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں داخل ہوا سینٹ اینتھنیز میں, اور سینٹ اینتھنیز میں میں نے ایک ڈبل پروموشن بھی دی اور 7 سال میری وہاں اسٹے تھی اس کے دوران. اس کے بعد میں نے وہاں سے میٹرک کیا اور میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا. تو گورنمنٹ لاہور سے میں نے 6 سال کے بعد ایم ایس سی کی فرسٹ ڈویژن میں رول آف آنر کے ساتھ. تو اس کے بعد میں نے کمپیوٹر کمیشن جوائن کی 1962 میں. تو اٹامک کمیشن میں کام شام کچھ 1 سال کیا. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میں آکسفورڈ چلا گیا. تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے ایکسپیریمنٹل نیوکلیئر میں 3 سال اور 3 مہینے میں پی ایچ ڈی کی اور 1966 میں پی ایچ ڈی کر کے میں واپس پاکستان. تو تعلیم تو اتنی ہے, مختصر میں نے کیا تاکہ آپ کو اور باتیں کرنے کا موقع ملے. صاحب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف رہی اس میں آپ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ کتابی کیڑا ایک بندہ ہوتا ہے اس طرح کے تھے یا اسپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ نے حصہ لیا, اور اس میں کوئی چیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی ضرور. کتابی کیڑے جو ہے نا وہ پریکٹیکلی نرم ہوتے ہیں. ہم نے پریکٹیکل کام بہت کیا لائف میں. گورنمنٹ کالج میں جب میں تھا تو میں گورنمنٹ کالج کی سوئمنگ ٹیم میں بھی تھا اور جو بورڈ کا سوئمنگ چیمپئن شپ ہے وہ بھی جیتا. اور پھر اس کے بعد جب میں گریجویشن میں بی ایس سی میں گیا تو پنجاب یونیورسٹی کا سوئمنگ چیمپئن شپ جیتا, پھر انٹر یونیورسٹی سوئمنگ چیمپئن شپ جیتا. اور میں لانگ ڈسٹینس سوئمر تھا. میرا فیوریٹ ایونٹ تھا 1500 میٹرز فری اسٹائل. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج میں نے ویٹ لفٹنگ بھی کی اور کرکٹ بھی کھیلا. تو پھر جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ میں نے کچھ ٹائم شروع میں 2 سال جو کہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے بہت سارا کلب کرکٹ کھیلا اور اپنے لیبارٹری جو کلب ہے وہ اس کے لیے بھی کرکٹ کھیلا, اور ویسے بھی بہت کلبس میں جا کے ڈفرینٹ کاؤنٹریز میں کرکٹ کھیلا. تو تیسرے سال میں جب میں تیسرے دکھ رہا تھا پھر ٹائم میرا کم تھا تو پھر وہ اس سال میں نے اسکواش شروع کیا, کیونکہ اسکواش میں آپ تھوڑے سے ٹائم میں کافی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ریگولر قسم کی ایکسرسائز کرنی ضروری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو میں پھر اسکواش اڈاپٹ کیا اسکواش پہ. تو یہ ڈفرینٹ گیمز ہیں جو میں نے کھیلی, میں پرائزز لیے اور کافی نمایاں
کارکردگی ہوئی میری، تو میں نے بہت انجوائے بھی کیا، ساتھ سے پڑھائی بھی کی۔ سائنسز کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور اسپیشلی اگر ہم نیوکلیئر سائنسز کی بات کریں تو موٹیویشن کیا تھی، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ یا بہت جلدی ہماری چھوٹی عمر میں میں نے وٹنس کیا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیے ہوئے ہیں، جس سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم بھی ہو گئی، اور وہ جو بامس تھے ان کی ہیبت جو تھی پوری دنیا میں طاری ہوئی، اور اس سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی دنیا پہ وہ ہر ایک کو پتہ لگی اس وقت بہت ہی، وہ پہلی دفعہ نئی چیز تھی کہ ایک بام سے ایک منٹ کے اندر اندر 1,00,000 بندہ ختم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جب ہوئی تو اس وقت کے بڑے صغیر میں پاکستان اور ہندوستان بن رہا تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی، تو ایک طرف تو ہمارا ملک تھا جس کی اس وقت پاپولیشن تقریباً 25-30 ملین بنگلہ دیش میں تھی، ادھر ایسٹ پاکستان تھا، اور 25-30 ملین ادھر تھی، اور ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اکراس بھارت تھا جس کی پاپولیشن ہمارے سے تقریباً 8-10 گنا تھی۔ اور جو ہمارے ریسورسز تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے تو جو برٹش آرمی کے ریسورسز تھے، برٹش ایئر فورس کے ریسورسز تھے برے صغیر میں، وہ بڑی انفیوریبلی انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ کیا۔ زیادہ تر ویپنس جو تھے وہ انڈیا کو مل کے پاکستان کو بس 3 کی بندوقیں ملی، آپ سمجھ لیجیے۔ تو اس وقت جو بڑی سچویشن تھی، بڑی ان بیلنس تھی، پاکستان دفاعی لحاظ سے بہت کمزور تھا، اور نفری طور پہ بھی ہماری آگے بڑی چھوٹی تھی، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، اور دفتروں میں لوگ کام کرنے کے لیے پیپر بھی نہیں تھا ہوتا، وہ جہاں کے بزنس مین تھے پرانے بڑے صغیر تھے وہ پیپر ڈونیٹ کیا کرتے تھے، پینسل ڈونیٹ کرتے تھے گورنمنٹ آفس میں۔ بہت برا حال تھا پاکستان کا اس وقت، اور انڈیا سمجھتا تھا کہ 5-6 مہینے کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ تو ان کنڈیشنز میں ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے، اور جب یہ کنڈیشنز ہوں تو اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ یہاں پہ سروائیول کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور میرے والد صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک ماسٹرز کیا ہوا تھا فلاسفی میں، ایک کیا ہوا تھا انگلش میں، تو وہ علامہ اقبال کے بڑے کلوز تھے ان کے، اور علامہ اقبال نے ان کو فلاسفی کے تھیسس میں ان کا انٹرنل سپروائزر بھی تھے وہ، اور ان کی سوچ یہ تھی میرے والد صاحب کی کہ اگر ہم نے بر صغیر میں عزت کے ساتھ سروائیو کرنا ہے تو ہمیں دفاعی طور پہ کسی طرح سے بھی جو ان بیلنس ہے ہمارا کنونشنل آرم فورسز میں یا پاپولیشن میں، اس کو اوور کم کرنا ہوگا۔ اور یہ حالانکہ وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن ان کی یہ سوچ تھی کہ جب تک ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے یہ ہم بیلنس کبھی ریسٹور نہیں کر سکتے۔ اور میں ابھی اسکول میں تھا، 6ویں 7ویں 8ویں جماعت میں تھا، تو انہوں نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ مجھے نیوکلیر فزکس پڑھنی ہے، مجھے کسی وقت اس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور اس کے بعد مجھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں اہم کردار ادا کرنا ہے اور ایٹم بم بنانا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو تھی جو بہت ہی ابتدا میں ذہن نشین مجھے کی گئی۔ تو جب میں نے کالج میں گیا تو جب سبجیکٹس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے یا آپ نے بایولوجی کرنی ہے، میڈیسن کرنی ہے، کیا کرنا ہے، آرٹس لینا ہے، اس وقت ہی میں نے انتخاب کیا کہ میں انجینئرنگ والے سبجیکٹس فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ یہ کروں گا۔ پھر جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو میرے اس وقت پنجاب کا ایک ہی بورڈ تھا، تو اب تو خیر 25-30 بورڈ ہیں، تو اس بورڈ میں پورے پنجاب میں میری تیسری پوزیشن آئی، اور بڑے آرام سے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی تو نہیں تھی، تو کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تھا جو آج تک پنجاب میں یو اے ٹی لاہور ہے، تو وہ کالج جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، تو داخلے کے لیے بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا، میرے نمبر لینے پڑتے تھے، تو میرے پاس سفیشینٹ مارکس تھے وہاں جانے کے لیے۔ تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میں اب انجینئرنگ میں جاؤں گا، تو میرے فادر نے کہا کہ نہیں، آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے اور آپ اپنا بالکل ڈائریکشن سیدھی رکھیں اور آپ نے انجینئرنگ وغیرہ نہیں کرنی۔ تو میں بی ایس سی میں چلا گیا، بی ایس سی میں پھر میں نے کیمسٹری ڈراپ کی، فزکس اور میتھس رکھا، پھر بی ایس سی بڑے اچھے مارکس میں کر لی، پھر ایم ایس سی کو جب آیا تو بتا تو پھر میں نے پھر فزکس کا انتخاب کیا تاکہ بالکل فزکس میں میں فوکس کر سکوں۔ تو ایم ایس سی میں میں نے پھر بڑے اچھے مارکس سے فرسٹ ایئر میں ایم ایس سی کی، اکیڈمک رول آف آنر لیا اور اٹامک کمیشن میں داخل ہو گیا۔ تو بس وہاں سے پھر آگے
تعلیم کا سفر جو ہے وہ آکسفورڈ منتقل ہوتا ہے. گورنمنٹ کمیشن نے مجھے اسکالرشپ دیا تھیوریٹیکل فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کینیڈا کا یونیورسٹی آف میک ماسٹر میں. لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایکسپیریمنٹل فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو ہم آپ کو اسکالرشپ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس وہاں سے اسکالرشپ نہیں ہے. تو پھر میرے فادر نے مجھے فنڈ کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے میں نے پی ایچ ڈی کی ایکسپیریمنٹل نیوکلیئر فزکس میں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایکسپیریمنٹل کام کرنے کی کافی ٹیکنالوجی آ گئی, کافی مہارت آ گئی. الیکٹرانکس میں نے کی, کمپٹیشن میں نے اس وقت کی, ورک شاپ ٹیکنیک سیکھی, ہاتھ سے چیزیں بنانی سیکھی, ایون گلاس بلوئنگ اور ویلڈنگ تک سیکھی. میں آکسفورڈ میں یہی کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ لوگ سکھاتے تھے کہ اپنے اپریٹس آپ خود بنا سکیں. وہ بڑا پریکٹیکل بناتا تھا انسان کو. اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے جب میں آیا تو پاکستان میں, پھر میں نے یہاں کے اپنا کیریئر شروع کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پیرنٹس کا ذکر کیا, ان کے انٹرسٹ سے شروع کا, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کافی پڑھا لکھا گھرانہ رہا ہوگا آپ کا شروع سے ہی, اور علم و تعلیم کی طرف بڑا لگا ہوا ہوگا ان کا. شروع میں انہوں نے بڑی توجہ دی آپ کی تعلیم پہ بھی, تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے کس طرح کا؟ جی. ہمارا گھر تو ایسے تھا, بڑی ٹریڈیشن پڑھائی کی ہمارے گھر میں بہت پرانی ہے. میرے والد صاحب تو آئے تھے ایسٹ پنجاب سے, تو جو میری مدر کی فیملی ہے وہ لاہور کو بلانگ کرتی تھی. اور میں نے اپنے گریٹ گرینڈ مدر کا اور نانی کا پرائمری کا سرٹیفکیٹ, تیسری جماعت کا سرٹیفکیٹ جب وٹنس کیا, میرے دکھایا گیا, تو وہ 1903 میں کوئن وکٹوریہ آئی تھی لاہور میں, اور اس نے آ کے ایک پنجاب یونیورسٹی کی کانوکیشن کی تھی. اس کانوکیشن میں تیسری جماعت کا سرٹیفکیٹ تو میرے نانی کو کوئن وکٹوریہ نے دیا تھا. اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم اتنی نایاب ہوتی تھی, اور وہ پنجاب یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ تھا. خیر اس کے میری نانی بھی پڑھی, میری والدہ بھی پڑھی, میرے فادر تو خیر ادھر سے آئے تھے, وہ بھی آ کے انہوں نے لاہور میں پڑھائی کی ساری گورنمنٹ کالج لاہور میں. لیکن جو میری والدہ تھی وہ ابتدا میں سے ہی وہ ایک ایجوکیشن کا ان کا کیریئر تھا, ایجوکیشن کی طرف چلے گی. اور جب وہ ریٹائر ہوئی ہیں تو اس وقت وہ ڈویژنل انسپیکٹر اسکولس کی ملتان ڈویژن تھی, اور پوری ملتان ڈویژن جو تھی اس میں تعلیم کی وہ ایک قسم کے ذمہ دار تھی. اور والد صاحب جو تھے میرے شروع میں اپنی ایم اے کرنے کے بعد وہ لیکچرر لگے گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان میں, وہاں پہ پڑھایا. پھر گورنمنٹ کالج جھانگ میں پڑھایا. پھر اس کے بعد کچھ پوسٹیں نکلی فورن پوسٹ نکلی افغانستان میں, پھر افغانستان میں چلے گئے. وہاں پہ پھر وہ 10-11 سال وہاں پڑھاتے رہے ابھی بی کالج میں. تو وہ ایجوکیشن سے میرے ماں باپ دونوں منسلک تھے, اور بہت ہمارے گھر میں ایجوکیشن کا ماحول تھا. ماشاء اللہ صاحب, یہ ویسے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, اور اس کے اثرات نظر بھی آئے. ویسا آپ نے ذکر کیا کہ آکسفورڈ میں آپ گئے, وہاں پہ بھی آپ نے ٹریننگ دی, اور پاکستان میں بھی آپ کی جو ایم ایس سی تھی کا بھی اس وقت ماشاء اللہ بڑا اچھا یہ دھرا تھا. تو آپ نے کوئی فرق محسوس کیا یہاں پہ ہمارے ہاں جو پڑھائی ہوتی ہے اس وقت کے لحاظ سے, اور پھر آکسفورڈ میں جو پڑھائی تھی اس میں آپ نے کیا چیز نوٹ کی, کیا ڈفرینسز رہیں گے اسٹینڈرڈ میں؟ دیکھیں پڑھائی جو ہوتی ہے اسکول لیول کی وہ تو خیر تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ہے. میرے پوتے پڑھتے ہیں وہاں اسکول میں, انگلینڈ میں دیکھتا رہا ہوں. امریکہ میں پڑھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بھی اچھے جو اسکول ہیں وہاں پہ پرائمری کے لیول سے تقریباً ایک ہی جیسی ہے. جو کالج کی ٹیچنگ ہے, جو اسکول کے بعد کالج لیول کی ٹیچنگ ہے, گورنمنٹ کالج لاہور میں جو مجھے تعلیم ملی ہے, مجھے آپ یقین کریں بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی. جب میں آکسفورڈ میں گیا, ایک سپروائزر کے نیچے 2-3 ہم اسٹوڈنٹس تھے, 2 انگریز تھے, ایک میں تھا. انگریز نے آکسفورڈ سے گریجویٹ کی اور گریجویشن کی ہوئی تھی, اور وہ پی ایچ ڈی میں داخل ہوئے تھے. میں جہاں سے ایم ایس سی کر کے گورنمنٹ کالج سے وہاں گیا ہوتا, مجھے اتنا زیادہ ان سے پتا تھا. مجھے ایکسپیریمنٹلی الیکٹرانکس مجھے آتی تھی, میں نے سرکٹ بنائے ہوئے تھے, میں نے اپریٹس بنائے ہوئے تھے بہت بڑے بڑے. میں نے آپ جو امیجن کریں کہ ایز اے ایم ایس سی اسٹوڈنٹ میں نے گیما ریز کی انرجی میجرمنٹ کے لیے پورا اسپیکٹرومیٹر بنایا تھا, جس میں ڈیٹیکٹر بھی تھا, سوڈیم آئیڈرائڈ کرسٹل تھا, فوٹومیٹر ٹیوب تھی, اور اس کی بیک پہ پورا ملٹی چینل انالیزر میں نے بنایا تھا الیکٹرانکس. تو وہ یہ پورا کچھ میں یہاں پہ کیا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے. تو مجھے وہاں پہ بڑی ایڈوانٹیج تھی. جب میں گیا تو وہاں پہ سپروائزر نے انگریز تھا, اسے جب کام ہم کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. ہم نے پہلے وہ نئی لیب بن کے 20 ملین وولٹ ہائی انرجی ایکسیلیٹر لیب ہماری تھی, جس میں ایٹم کو توڑ کے اور آپ نیوکلیر اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں.
تو اس وقت وہ ایکسیلیٹر تو انجینئر لگا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو گراؤنڈ اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم خود بنا رہے تھے اپنی. تو میرا سپروائزر تو حیران تھا کہ میں ہر چیز ہو جاتی تھی، سب کچھ میں خود کر سکتا تھا آگے بڑھ کے. اور وہ جو میرے اسٹوڈنٹ تھے وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایڈوانٹیج بہت تھی. اور یہ اسٹڈیز جو ہیں اگر آپ کے اچھے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان میں آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو دلچسپی بھی ہو گئی، آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو اچھا بھی لگتا ہو سبجیکٹ، تو آپ کا یہاں تعلیم کا معیار کسی دنیا میں کسی بھی اور یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ لیول کی یونیورسٹی سے کام نہیں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے شوق کتنا، سبجیکٹ کو کتنے شوق سے آپ کا پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. بس آپ تعلیم میں ہم کنٹینیو کریں گے، پھر دوبارہ آئیں گے. آپ نے واپس آکسفورڈ کے بعد آپ ملک کی طرف واپس لوٹے. ظاہر ہے پیچھے ایک والد صاحب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک ان کی شو بھی تھا کہ آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے. آکسفورڈ کے گریجویٹ کے لیے دنیا میں بڑی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے لیے بھی آپ ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ تھے، آپ بڑے ہوئے ہوں گے. سپروائزر میں نہیں کہا یار رک جائے یا کوئی اور آپشن. آپ کا ڈیلی کیا ہے وہاں کی بات سیٹل ہو جائیں پاکستان میں جا کے کیا کریں؟ جی ختم ہو گیا تو میں تو اگلی فلائٹ لے کے واپس آ گیا تھا. میں تو اتنا ہوم سک ہوا تھا. اور دوسری میری کمٹمنٹ تھی اس ملک کے ساتھ. شروع سے میرے دماغ میں بات تھی کہ پاکستان میں جا کے نیوکلیر پروگرام میں کام کرنا ہے. بالکل وہاں پہ ایک دن میں نے پوری اپنے کیریئر میں ایک دن میں دنیا کے باہر پاکستان سے باہر کام نہیں کیا. مجھے 90 اسکالرشپ ملا، مجھے جابز ملی انڈیا میں، مجھے جابز ملی امریکہ میں آفر ہوئے، اوک رچ نیشنل لیبارٹری میں مجھے جابز آفر ہوئے. میں نے ہر جگہ پہ ریفیوز کیا اور پاکستان میں ہی رہ کے یہیں پہ کام کیا. یہ ملک جو ہے اس کو جو ہم جس طرح سے ہم نے اس لیول پہ ہم نے 1947 میں یا 46 میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے، وہاں سے لے کے اب اگر آج کمپیریزن کریں تو یہ ملک بہت زیادہ ترقی کر گیا. آپ کو میں تھوڑی سی فگرز دیتا ہوں کہ 1946-47 میں پاکستان لٹریسی ریٹ تقریباً 27-26% ہے. پاکستان میں پر کیپٹا انکم تقریباً $60 یا $70 کی، اور ڈالر اس وقت تھا $4 کا. پاکستان میں اس وقت جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی وہ 30-32 سال تھی. پاکستان میں پاور جنریشن ٹوٹل پاکستان پاور جنریشن تھی وہ 50 میگا واٹ تھی. لاہور تھے اتنا بڑا شہر، سیکنڈ لارجسٹ سٹی تھا پاکستان کا. لاہور میں بجلی انڈیا سے آتی تھی، ڈی سی الیکٹریسٹی امرتسر سے آتی تھی لاہور میں. ہمارے اندر لاہور میں کوئی پاور جنریشن نہیں تھی، کوئی اپنی پاور نہیں بجلی تھی. تو 1951 میں لیاقت علی خان کا اور پنڈت نہرو کی کوئی تلخی ہو گئی، خاصی گرما گرمی ہو گئی، اور انہوں نے ہماری بجلی بند کر دی لاہور میں. تو پھر یہاں جنریٹر جلدی سے لائے گئے، چلائے گئے، اور تھوڑی بہت بجلی لگی، اور وہ اے سی کرنٹ تھی، اور ہمارے گھر میں پنکھے سارے ڈی سی فینس تھے. اور پھر وہ وابدہ والے یا جو بھی تو محکمہ تھا بجلی کا انہوں نے لا کے پھر ریکٹیفائر لگائے ہمارے پنکھوں کے ساتھ تاکہ وہ اے سی سے چل سکیں. تو یہ حالات تھے ان کے ملک کے. اور جہاں تک ڈیفینس کا تعلق ہے، ہمارے ہم اس وقت بھی پریکٹس کرتے تھے فوج کی طرح. ہماری وہ ٹریننگ ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی یونیورسٹی کالج میں اور اسکولس میں. ایک 303 کی بندوق ہوتی تھی ہمارے پاس، اور 303 کی گولیاں نہیں تھی بنتی پاکستان میں. تو یہ اسی 51 میں وہاں میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز بنی، اور پھر وہ بندوقیں بنی شروع ہوئی، ان کی گولیاں بنی شروع. تو یہ اس وقت حالت تھی. اور آج پاکستان میں 33,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. پاکستان میں 303 کی بندوقوں میں کیا ذکر کروں. آپ ملٹیپل وارڈ میسائل بناتے ہیں، نیوکلیر میسائل بناتے ہیں، آپ سب مرین سے لانچ ہونے والے کروز میسائل بناتے ہیں، آپ ہوائی جہاز سے لانچ ہونے والے کروز میسائل بناتے ہیں، آپ سرفیس ٹو سرفیس کروز میسائل بناتے ہیں، آپ لانگ رینج میسائل بناتے ہیں جو انڈمان آئیلینڈس تک کور کرتی ہیں انڈیا کے بیسس کو. آپ کے پاس اپنے فائٹر جیٹس ہیں F-17 جو اس کے زبردست جہاز ہیں جو آپ بناتے ہیں. جو آپ کے الخالد ٹینکس ہیں ان میں کمپیوٹر اسکرین لگی ہوئی ہے ٹینک کے پائلٹ کے آگے، جس میں پورا سب کانٹیننٹ کا 1 میٹر ریزولوشن کا نقشہ لوڈیڈ ہے. وداؤٹ سیئنگ آؤٹ سائڈ دا ٹینک وہ پائلٹ کو پتا تھا میں آگے ٹرین میں کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. ٹینک کو دیکھ کے کہاں پہ کوئی ندی ہے، کہاں پہ کوئی پہاڑی ہے، کہاں پہ کوئی پل ہے، کہاں پہ کوئی نالا ہے، پر پتا ہوتا ہے. اور ان ٹینکس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اینیمی کا آگے فائٹر ایئر کرافٹ آئے اس کو ہٹ کرنے کے لیے تو ٹینک کی گنس آٹومیٹکلی اس کو ایم کرتی ہیں اور وہ فائر کر کے اس کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے. یہ ساری ویپنس. تو اس میں
یہ ہماری ڈیفینس کیپبلٹی ہے. تو ٹیکنیکلی ایٹم بم تو بنائی ہے, تو سب کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں, بہت چیزیں ایسی ہیں, کوئی بھی ساری ٹیکنالوجی ایسی ہے جو بہت دنیا کی فرنٹ لائن ٹیکنالوجی ہے. اس کے فلائٹ کمپیوٹرز ہم بناتے ہیں, اس کے فلائٹ کے موٹرز ہم بناتے ہیں, راکٹ فیول ہم بناتے ہیں, میسائلز کے راکٹ موٹرز ہم بناتے ہیں, گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم ہم بناتے ہیں, انڈکشن نیویگیشن سسٹم ہم بناتے ہیں. ہر چیز پاکستان اپنی بناتے ہیں. تو ہمارے ماشاء اللہ سائنٹسٹ اور ہمارے انجینئرز اور ہمارے ٹیکنیشینس اتنے دنیا کے ہائیسٹ لیول پہ ہیں کہ یہ کوئی ان سے کمپیریزن بڑی بڑی اسٹیٹس بھی اپنے آپ کو میں کبھی ڈیٹیل میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کچھ بنایا جو ویسٹ سے بھی نہیں بنا. تو یہ اس لیے یہ ملک جو ہے اتنے بڑے ملک کے اگینسٹ جو ہر وقت ہمارے اوپر ایڈوانٹیج لینے کو تیار ہوتا ہے, ہمیں کرش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہسٹری میں آپ دیکھیں اس کی موجودگی میں ہم نے سروائیو کیا ہے اور عزت سے سروائیو کیا. زبردست ڈاکٹر صاحب, بڑی یوں سمجھ لیں کہ سنتے ہوئے بھی خون جس کو کہتے ہیں نا گرم ہونا شروع ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہم نے کیا اچیو کر لیا. لیکن جیسا آپ نے خود کہا کہ جو شروع کے دن تھے بڑے ہی قسم پرسی والے حالات تھے, اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ وہ سوئی نہیں بنتی تھی. اور اس وقت آپ بالکل شروع میں یہ 60s میں جب واپس پاکستان لوٹے, اور پھر 70s میں جب یہ طے ہوا کہ اب ہم نے بم بنانا ہے, تو وہ حالات ذرا اس بارے میں بتائیں کہ کتنی مشکل حالات سے نکلے اور کس طرح وہ جو چیلنجز تھے ان کو آپ نے اوور کم کیا اس سارے پروسیس میں ہمارے میں سائنٹسٹ نے. جی جنریشن کے لیے بہتر جنریشن کے فائدے کے ایجوکیشن کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی جی جب شور. پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں تھا تو یہاں انگریزوں کی حکومت تھی, ہندوؤں کی ڈومینیشن تھی کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے. جی ایسی پاکستان بنا 1947 میں. تو 1948 میں ایک سال کے بعد پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے منائے گا 14 اگست کو. اور اس دن ہمارے فادر ہمیں مجھے لے گئے لاہور میں اقبال پارک جسے کہتے ہیں, وہ زمانے میں منٹو پارک کہتے تھے, وہاں پہ پریڈ وغیرہ کا انتظام کیا تھا گورنمنٹ نے, اور وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت ٹینک شینک وہ دکھائے تھے. تو ہم جی دیکھنے کے لیے گئے. اسکول میں اس دن چھٹی نہیں تھی, تو میں کانوینٹ اسکول میں تھا, انگریز میں آتے تھے وہاں پہ, رینگو انڈین عورتیں تھیں, لڑکیاں پڑھاتی تھیں. تو میں نے اس دن اسکول سے چھٹی کی. تو جب 15 اگست کو میں صبح اسکول گیا تو ہماری کلاس میں وہ جو ہماری ٹیچر تھی, اس نے, وہ اینگلو انڈین تھی, کرسچن تھی, اس نے مجھے بلایا کلاس کے آگے فرنٹ پہ کھڑا کر کے مجھے کہا کہ ویئر ور یو یسٹرڈے. میں نے کہا کہ میں پریڈ دیکھنے گیا تھا. وٹ پریڈ؟ میں نے کہا وہ پاکستان ڈے پریڈ تھی, انڈیپینڈنس ڈے پریڈ تھی. کہتی ہے کہ آئی ول ٹیچ یو واٹ از انڈیپینڈنس. اور اس نے کین لے کے, میں کیا 3.5 سال کا بچہ تھا, مجھے اتنا مارا کہ مجھے حساب میرے جسم میں نشان پڑ صحیح. گیا. تو میں جب گھر آیا دوپہر کو, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. تو میری امی نے مجھے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے نہلاتے ہیں, اور دیکھا میرے جسم پہ نشان پڑے ہوئے کین کے. تو انہوں نے میرے فادر کو بتایا. تو وہ نیکسٹ ڈے گئے اسکول, اور انہوں نے جا کے پھر جو ان کی بےزتی کی اسکول والوں کی, اور انہوں نے پرنسپل کو پا کے جا کے کہا وہ انگریز اور تھی کہ آئی ڈریگ یو ٹو دا پولیس اسٹیشن. تم کیا سمجھتے ہو, تم ابھی تک ہماری حکومت ہے, اب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اور یہ جو حرکتیں تم نے کرتے ہو ہمارے بچوں کو مارتے ہو, یو فرگیٹ اباؤٹ دس, ادروائز وی تھرو آؤٹ آف پاکستان. تو یہ مینٹیلٹی تھی ان انگریزوں کی پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد بھی ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو ہمیں آج پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے, جس میں آپ ایک غریب بچہ بھی اس کی آنکھ کھولتا ہے تو پڑھتا اگر اچھا ہے پڑھائی میں, اسکالرشپ دیتا پڑھتا پی ایچ ڈی کر دیتا ہے, اور بڑے بڑے اونچے عہدوں میں پہنچ جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, لائر بن جاتا ہے, سائنٹسٹ بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے. سب کچھ اچیو ہر ایک بچے کے لیے, کسی بھی غریب سے غریب بیک گراؤنڈ سے ہو, اس کے لیے اپرچونٹی ہے اس ملک میں ٹو رائز ان دس سوسائٹی. یہ ہے غنیمت انڈیپینڈنس کی. تو وہاں پہ تو اس وقت یہ ماحول تھا یہاں پہ کہ آپ کو برداشت نہیں تھا وہ کر سکتے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے, گئے اتنی تکلیف تھی ان کو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچارے کو مارنا شروع کر دیا, ان کو میں نے نام لیا انڈیپینڈنس ڈے کا. تو یہ ملک جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. جب 19 کمیشن بنی ہے 1955 میں, جی انڈیا کی کمیشن بن گئی تھی 1947-48 میں. تو پاکستان کی جب کمیشن بنی ہے 8 سال کے بعد, تو انہوں نے ہمارے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر نذیر احمد تھے, پھر بعد میں بنے ڈاکٹر عثمانی, انہوں نے یہ رکھا ہے ساتھ کہ بالکل پیسفل اپلیکیشن ہم قومی ترجیح یہاں پہ لانی ہے. اپلیکیشن ٹو ایگریکلچر, اپلیکیشن ٹو میڈیسن, اپلیکیشن ٹو انڈسٹری, بس یہی کام کرنا ہے, اور مین پاور کو ٹرین کرنا ہے. تو اس زمانے میں بہت سارے ملتے تھے,
सीटों का स्कॉलरशिप, सेंटर का स्कॉलरशिप, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप, उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के यंग ऑफिसर्स को बाहर PhDs के लिए भेजा जाता था। तो वो पहले 1970-72 तक, जब तक पाकिस्तान बन ये डिवाइड नहीं हुआ, ये प्रोग्राम मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन का फुल स्विंग में चलता रहा। और हमारे एग्रीकल्चर सेंटर्स और ये कराची में रिन्यूएबल पावर प्लांट और ऐसी चीज़ें सारी पीसफुल मेडिकल सेंटर्स बनते रहे और उनके लिए मैन पावर बहुत सारी दस्तियाब रही। यहाँ तक कि रिएक्टर जो मैंने बनाया वो भी फरीदाबाद से, उसको भी हमने खुद ऑपरेट करना शुरू किया। तो ये तो मैन पावर जो है आप समझ लें 72-73 तक हमारे पास बड़ी सब्सटेंशियल बन चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में इंडिया ने वो वहाँ पे बांग्लादेश में लोकल्स को एक्सप्लॉइट किया। वहाँ पॉवर्टी बहुत थी, पॉवर्टी ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पॉवर्टी थी, क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान था ईस्ट पाकिस्तान का, वो अंडर हिंदू स्टेट की डोमिनेशन में था फॉर लास्ट 70-80-90 ईयर्स से। वो सारी टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, सारी इंडस्ट्री, सारा कुछ उनके हिंदुओं के हाथ में था। उनके पास पैसा था, मुसलमान बड़े गरीब थे बेचारे, उनके लिए काम करते थे बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह पे। तो हिस्टोरिकली पॉवर्टी वहाँ बहुत थी, उसको एक्सप्लॉइट किया वहाँ पे एनिमी एजेंट्स ने, और उनको कहा देखो इस्लामाबाद बन गया है, वहाँ की सड़कें सोने की बन गई, गोल्ड की सड़कें बना दी हैं, तुम्हारी जूट एक्सपोर्ट करके उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में, और ये हो गया वो हो गया। तो उनको उकसाया और उससे वहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट की और उसको एक्सप्लॉइट करके उन्होंने इंटरवेंशन की, मिलिट्री इंटरवेंशन की, नेकेड इंटरवेंशन इनटू इंडिपेंडेंट कंट्री, और वहाँ पे उसको बांग्लादेश बनाकर और पाकिस्तान को तोड़ा। तो ये चीज़ हुई थी 71-72 के जनवरी में। हमारे लिए बहुत बड़ा एक शौक था। लोग यहाँ रोते थे पाकिस्तान के कि ये क्या क्या हो गया। मैं कई दफ़ा विजिट किया इस पाकिस्तान को, मैं जब सर्विस में था। तो खैर क्योंकि हमारे वहाँ साइंस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद ये हमें शौक जब लग गया तो हमें एहसास हुआ कि ये अगर हम एक न्यूक्लियर पावर होते तो आज ये हरकत हमारे साथ ना होती। उसका बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। उसके बाद भुट्टो साहब आए, उन्होंने 72 में एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें मीटिंग शीटिंग करके उन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात वो ठंडी पड़ गई। फिर इंडिया ने 74 में एटम बम चला दिया। जब इंडिया ने धमाका कर दिया तो फिर पाकिस्तान को एकदम शॉक लगा, एक सेकंड शॉक लगा। अब उन्होंने ध्यान दिया गया कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। मुल्क पहले टूट के आता रह गया। फिर उस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई, उस वक्त तैयार हुआ और पूरे वो 72 कॉन्फ्रेंस वाले लोगों को फिर कहा गया कि अब आप काम शुरू करें। गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सीरियसली काम शुरू हुआ। तो अब उसका लिए बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से कैनप के लिए, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल फॉर द रिएक्टर बनना शुरू हुआ। उसी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से एटम बम के लिए फिसाइल मटेरियल बनना शुरू हुआ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे बेसिकली एक ही होता है। यूरेनियम की माइनिंग पाकिस्तान में हुई, यूरेनियम की पहले तलाश हुई, फिर माइनिंग हुई, रिफाइनिंग हुई, सब काम हुआ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये फिर आज तक जो है और भी काफ़ी हद तक फैला हुआ है। तो ये सारा काम शुरू हुआ। मुझे उस वक्त 1974 में फ्रॉम न्यूक्लियर रिसर्च साइट से इंडक्ट किया गया कि अब आप प्रॉपरली फुल टाइम न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे काम करें। तो उसके बाद मैंने इस पे काम शुरू किया। जी, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से पूरी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था उस सब को आपने बयान कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की। दरअसल देखें हमारे यहाँ तो आज भी ये सूरत आ रहा है कि आप तो सुई तक बाहर से खरीदते हैं, और कहाँ इस तरह का इंडस्ट्री बैकवर्ड एक कंट्री और कहाँ एटम बम जैसे वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश नहीं थी हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए कि कैसे करेंगे, क्या होगा, चीजें कहाँ से आएंगी, मटीरियल बाहर से मंगवाना है, खुद तैयार किया। देखिए इसके जी 1969 में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई दुनिया में, जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग उस वक्त न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी जिनके पास एटम बम थे वो तो वो रख सकती थी और मजीद बना सकती थी, उन पर रिसर्च भी कर सकती थी, डेवलपमेंट भी कर सकती थी। लेकिन जिनके पास नहीं थे उनको कहा गया कि आप ये ट्रीटी साइन करें तो आप आइंदा आप वेपन्स नहीं बना सकेंगे। आपको सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस पर आप काम कर सकते हैं, जिससे आप बिजली बना सकते हैं, कैंसर की रिसर्च कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नई क्रॉप्स बना सकते हैं।
اسی لیول پہ آپ رہیں گے. پاکستان نے وہ ٹریٹی نہیں سائن کی, انڈیا نے وہ ٹریٹی نہیں سائن کی. 2-3 اور ملک کی کنٹری, دنیا کی کنٹریز ہیں جنہوں نے وہ ٹریٹی نہیں سائن کی, لائک نارتھ کوریا فار ایگزامپل. تو جنہوں نے نہیں سائن کی ان کے لیے تو پوری دنیا نے جو نیوکل پاور اسٹیٹس تھی, ایڈوانس تو کنٹریز یہی تھی. اگر آپ نے ایٹم بم بنانا ہے تو کوئی ایک ٹرانزسٹر بھی خریدا تو آپ کو انہیں لوگوں کا بنا ہوا لینا پڑتا تھا ویسٹرن کنٹریز کا. تو وہ انہوں نے ٹوٹل بین لگا دیا پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے, ایسے ملکوں کے لیے. تو وہ کوئی ایسا چیز کو نہیں خرید سکتے, مٹیریل ہو یا کمپوننٹ ہو یا ٹیکنالوجی ہو جس سے کہ نیوکلیر ویپن بن سکے یا ڈبل یوز آئٹم ہو. تو یہ اس بین کے تحت, ان امبارگوز کے تحت, اس دوران میں جو سخت امبارگوز تھے اس دوران میں ہم نے کام کیا, اور اس دوران ہم نے ایٹم بم بنایا. ان 5-7 سال 8 سال ہم نے لگائے کام کیا, اس دوران ہم نے ایٹم بم بنایا. اور خالی ایٹم بم نہیں بنایا, اس کے لیے ٹیسٹ اکوپمنٹ بھی بنائی, ییلڈ میجرمنٹ اکوپمنٹ بنائی, سب ہر چیز بنائی. تو یہ تو امبارگو جو ہے یہ تو پاکستان میں آج بھی ہے, کبھی لفٹ نہیں ہوئی. لیکن اب دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا, کیسے ممکن ہو سکا. لیکن جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں, ٹرانزسٹر, الیکٹرانک, یہ تو چیزیں آپ ریڈیو بنانے کے بھی لے سکتے ہیں, اس کی کوئی بات نہیں. لیکن اینی تھنگ اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ایٹامک بام, وہ سارا پاکستان میں ریسرچ سے بیسکلی ڈرائنگ بورڈ سے ڈیولپ ہوا, ڈیزائن ہوا, پروٹوٹائپس بنے, ٹیسٹ آؤٹ ہوئے, ڈیٹونیٹرز تک بنے, ٹیسٹ آؤٹ ہوئے, بے تحاشا دفعہ ٹیسٹ آؤٹ ہوئے, کوالٹی کنٹرول کے تھرو گزرے. وہ ایک رجیم بن گئی کہ آپ ایک چیز ایوالو کرتے ہیں فرام اسکریچ, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کے تھرو گزارتے ہیں, انوائرمنٹل ٹیسٹنگ کے تھرو گزارتے ہیں, انتہائی اس کو جی ویلیوز دیتے ہیں, وائبریشن دیتے ہیں, ہیٹ دیتے ہیں, تھرمل شاک دیتے ہیں, تو وہ پھر بھی کام کرتا کہ نہیں کرتا. ایک ایک کمپنی تو اس طرح پاکستان نے کر کے ایوالو کر کے ریسرچ سے ایک ایک چیز بنائی بام کی. اور 1974 میں یہ پروگرام شروع ہوا. 1983 میں ہم نے پہلا ایٹامک بم کا کوڈ ٹیسٹ کیا, 1983 میں. اور وہ کوڈ ٹیسٹ میری ذمہ داری کرنے کی, اور اس میں اس وقت بم کا سائز بہت بڑا تھا, تو بہت بڑا ایکسپلوزو اس میں کوانٹٹی میں استعمال ہوا تھا. اور وہ جس وقت کوڈ ٹیسٹ ہوا تو ظاہر ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ بلاسٹ جو ہے وہ کسی طرح سے کنٹین کر سکیں. لیکن جب وہ دھماکہ ہوا تو وہ ہمارے اندازے سے بہت زیادہ تھا, یا ہماری کنٹینمنٹ ہمارے اندازے سے ریکوائرمنٹ سے کم تھی. تو بلاسٹ سے وہ میں کیونکہ بالکل ہی چند 200-300 فٹ کے فاصلے پہ تھا, تو ایک گاڑی کے اندر سے اس میں ہماری ڈائگنوسٹک اکوپمنٹ تھی, وہ گاڑی ہٹ ہوئی بلاسٹ سے اور ڈسٹروائے ہو گئی. اور میں اندر تھا, میرے ساتھ 2-4 کولیگز اندر تھے. لیکن ہم نے سارا ڈیٹا کیپچر کر لیا کیونکہ وہ آٹومیٹک ہم نے کیمرے لگائے تھے, وہ آٹومیٹکلی ہم نے کیپچر کر لیا تھا. اور وہ بڑا کام کیا ہمارا فرسٹ کوڈ ٹیسٹ تھا, اور ہم اس سے بہت انکریج ہوئے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کو بوسٹ مل گیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس دن ہمارے کیفیت کیا تھی دل کی. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم ایک نیوکلیر پاور بن گئے, لیکن ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کوڈ ٹیسٹ تھا. تو وہ دنیا کو نہیں پتا چلتے کوڈ ٹیسٹ, لیکن اس میں پورے نیوٹرونز کا بہت بڑی برسٹ نکلی تھی. ایٹم بم فل اسکیل سائز کا تھا جو ہم نے چلایا تھا, صرف اندر انریچڈ یورینیم نہیں تھا, نیچرل یورینیم تھا. تو وہ کوڈ ٹیسٹ کامیاب ہونے کے بعد ہمیں ایک بوسٹ مل گئی. پھر اس کے بعد 1983 کی بات ہے, تو ہم نے پھر کہا کہ پریزیڈنٹ کو پاکستان کو جنرل صاحب تھے کہ اب ہم آگے میں وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑوں میں بڑی ٹنلس ہم نے بنا رکھی تھی, وہاں پہ ہم نے ڈائگنوسٹک کے لیے ساری اکوپمنٹ نصب کر رکھی تھی کہ اب ہم وہاں جا کے فسائل میٹیریل رکھ کے وہاں پہ ایکچوئل ہاٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ 1983-84 کی بات ہے. تو ریاست کہنے لگے کہ دیکھو اب انڈیا کو ٹیسٹ کیے 10 سال گزر گئے 74 کے بعد, اب آل پیس اینڈ کوائٹ ہے سب کانٹیننٹ میں. اگر ہم نے کچھ کیا تو دوبارہ پیس ڈسٹرب کی تو ساری ویسٹرن کنٹریز ہم نے بلیم کریں گے تم نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرا دیا. پھر انڈیا بھی ظاہر کرے گا, ایک نیوکلیر ریس چل پڑے گی. تو ابھی آپ صبر کرو, کام کرتے رہو اور ایڈوانسمنٹ کرتے رہو, ڈفرینٹ ڈیزائن ابھی ایٹم بم بناتے رہو, لیکن ابھی آپ نے اور ٹیسٹ نہیں کرتے, کوئی ٹیسٹ بے شک کرتے رہے. تو وہ پھر ہم نے کام یہ کرتے رہے 83 کے بعد کہ بام کے سائز چھوٹے کرتے ہیں, منیچرائزیشن کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو بام کو ڈیلیور کرنا ہے کسی فائٹر ایئر کرافٹ سے, تو وہ بہت بڑا تو نہیں ہو سکتا کہ 3-4 میٹر ڈائی میٹر کا ہو یا 2-3 میٹر ڈائی میٹر کا ہو, یا اس کو کوئی ٹن وزن ہو. وہ تو پھر پریکٹیکل نہیں ہوتا.
تو اس کو مینیچرائز کرنا پڑا ضروری تھا، اور بغیر ییلڈ کو کم کیے، یعنی کہ بام کی ایفیشنسی اور ییلڈ نہ کم ہو، اس کی جو فائرنگ پاور ہے وہ نہ کم ہو، لیکن سائز چھوٹا ہو. اس پہ بڑے نے محنت کی، ہمارے تھیوریٹیکل فزکس نے بڑی ڈیزائن پہ محنت کی. انہوں نے ڈیزائن بنا کے ہمیں دیتے جائے، ہماری ٹیم پہ ہم کو اسموتھ ٹیسٹ کرتی جائے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا کہ 1998 آ گئی. 1998 میں ہمارے پاس 5-6 ڈفرینٹ ڈیزائن تھے، چھوٹے سے بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب، جو کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ کبھی ہمیں موقع ملے گا ہم ان کا ہاٹ ٹیسٹ کریں. اس وقت انڈیا نے خام خواہ بیٹھے بٹھائے مئی 12 کو اور مئی 13 کو 5 ایٹمی دھماکے کیے پوکھران میں، اور وہ جس وقت دھماکے ہوئے تو اس وقت پھر ہم، کیونکہ ہمارے پاس ویپنس بھی تیار تھے، بالکل سب کچھ وسائل مٹیریل بھی تھا، تو پھر ہم نے وہ جا کے اس کا جواب دیا. اسی میں 2 ہفتے کے بعد اس کا جواب دیا. 6 اٹامک دھماکے کامیابی سے ہمارے ہوئے، اور اس میں ہمارے سارے سائز، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، سب ہم نے ٹیسٹ کر دیا. اور جتنوں کے کامیابی سے کوئی ٹیسٹ ہوئے تو وہ سارے کے سارے وہاں پہ ہاٹ ٹیسٹ میں کامیابی سے ٹیسٹ ہوئے. تو یہ بڑی پاکستان کی یہ بہت بڑی بات تھی. فرسٹ مسلم پاور کنٹری تھی جو نیوکلیر پاور پلانٹ کی تھی، اور انڈیا کو برابر کر دیا صاحب. اس کے بعد ان کا جو بولنا تھا نا، ریٹورک تھا، بڑا سخت ریٹورک تھا. خاص طور پہ آزاد کشمیر میں بڑی ظلم کرتا تھا. آزاد کشمیر کرپشن کرتے تھے، 300 بندہ مار کے چلے جاتے تھے. آزاد کشمیر میں کسی گاؤں میں اگر سارے بندے تباہ کر کے گاؤں کو آگ لگا چلے جاتے. دس واز ہیپننگ ایوری منتھ. اور آزاد کشمیر میں بہت لوگ کم تھے، اور ہم بھی بڑے ڈپریس تھے. جب یہ نیوکلیر بیلنس ریسٹور ہوا، اس کے بعد پھر انڈیا کو ٹھنڈ پڑ گئی، اور وہ اس کے بعد آج تک وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور مجھے یاد ہے میں 4-5 سال کا، یہ 1998 میں جب پاکستان نے دھماکے کیے تو میری ایج 5 سال کے اراؤنڈ تھی. اور اس سے پہلے تو مجھے یاد ہے 2-3 دفعہ ایسا بھی ہوا. ہمارا گھر ہے نا کہ بارڈر سے کافی دور ہے، کوئی اراؤنڈ 60 کلومیٹر ہمیں بارڈر سے، لیکن گولے لگتے تھے، اور میری ہوش سنبھالے ہوئے 2 دفعہ گولے لگے جو ہمارے گھر تک ہے. بارڈر پہ تو فائرنگ کرافٹ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بہت مارتے تھے، وہ لگی رہتی تھی. اس کے بعد البتہ اتنا ہوا 1998 کے بعد کہ کبھی ہماری طرف ابھی بھی بارڈر پہ وہ شیلنگ کرتے ہیں، کبھی ان کا دماغ پتہ نہیں خراب ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر تک کوئی گولے نہیں لگے. سامعین، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر سمر مبارکمند سے یہ زبردست گفتگو، مجھے تو یقین کرے بہت مزہ آ رہا ہے، بڑی انسپائرنگ محسوس ہو رہی، موٹیویشنل، جس کو یہ کہے کہ خون گرم ہونے والی بات ہے. یہ کنٹینیو کریں گے. آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک دفعہ یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی اسٹوری اور اچیومنٹ کی کہانی کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بم بنا لیا، اب بم پھینکنا بھی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا ایک جہاز کا میتھڈ ہے، ہمیں میزائل چاہیے تھے، اور جب میزائل بنانے کی بات ہوئی تو یہ ٹاسک آپ کے کندھوں پہ آیا، اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک بیلسٹک میزائل جیسے ایک وہ تو ایک کامن تھا، آپ نے کروز میزائل کا ذکر کیا. یہ سارے پاکستان نے الحمدللہ ڈیولپ کیے، لوکلی ڈیولپ کیے، اپنے وسائل اور سائنسدانوں کی مہارت کا نتیجہ تھے، لیکن یہ سارا کام آپ کی نگرانی میں ہوا. یہ ایک فخر کی بات تو ہے ہی. آپ کے جذبات یقیناً اس معاملے میں اور بھی زیادہ ہم سے ہوں گے. بس یہ کہانی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کتنا چیلنجنگ ٹاسک تھا اور کیسے یہ پورا ہوا. دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایٹم بم بنا کے کیا کرنا، کیا اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا اس کے بعد. جی کیونکہ ہم سائز ایسے بنا لیے کہ ڈیلیور ہو سکتے تھے فائٹر ایئر کرافٹ سے، معراج سے بھی، اور F-16 سے بھی، اور بھی لائٹ ایئر کرافٹ سے. وہ تو ہم نے سائز اس طرح بنا لیا. لیکن فائٹر ایئر کرافٹ کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ فیول ٹینک ایکسٹرا لگا کے اینمی کی ٹیریٹری میں 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں میکسیمم. پھر اس کا فیول ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو وہ اب آپ کو پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ تو کافی بڑا ہے، لمبا چوڑا ہے، تو یہ 300-400 کلومیٹر سے آگے آپ جانا چاہیں تو پھر نہیں جا سکتے فائٹر جہاز سے. تو اس لیے نشاندہی بڑی ضروری تھی. اور یہ 1998 میں، بلکہ 95 میں، 1995 میں، جب کہ یہ نیوکلیر پروگرام آلموسٹ ہم نے بنا لی تھی، چیزیں بہت تھیں، بم بھی بنا رہے تھے، اس وقت مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اور آرمی کی طرف سے دی گئی کہ ہم شاہین 1، پہلے سب سے پہلے شاہین 1 بنائے، پھر شاہین 2 بنائے، جو کہ 600 کلومیٹر رینج کی تھی، اور اس وقت شاہین 2 کی 2000 کلومیٹر رینج کی. اب مجھے ایئر ڈائنامکس میں نے نہیں پڑھی تھی، میں نے نیوکلیر فزکس پڑھی تھی، میری فیلڈ نہیں تھی. اور پاکستان میں ایئر ڈائنامکس کے بندے بہت 1 یا 2 ہی تھے.
تو میں نے اس وقت یہ کیا کہ وہ ایک ادارہ بن گیا جو آج کل نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کہلاتا ہے. جی اس ادارے کا مجھے چیئرمین بنا دیا جہاں میں بریف بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک اپیل کی انٹرنیشنلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان سے باہر دنیا کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سے پڑھ کے اور وہیں پہ باہر اداروں میں ایرو اسپیس ڈپارٹمنٹ میں اداروں میں کام کر رہے ہیں, ناسا میں کام کر رہے ہیں, کسی بوئنگ میں کام کر رہے ہیں, کہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ان کو میں نے اپیل کی کہ پاکستان میں مسائل پروگرام لانچ ہوئے تو آپ آئیں اور آ کے ہماری ہیلپ کریں. تو صحیح. ایک مہینے کے بعد تقریباً 11-12 لوگ آئے. ہم میرے پاس آئے, میرے آفس میں آئے, آ کے مجھے ملے, انہوں نے اپنے بایو ڈیٹا بتایا, تنخواہیں بتائیں, کہاں کہاں کام کرتے ہیں بتایا, اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے مسائل پروگرام میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. جب میں نے ان کی سیلریز پوچھی تو وہ تو تھی ان دا رینج آف $1,30,000 سے لے کے $1,80,000 کے درمیان پر ایئر. میں نے کہا بھائی ہمارا تو بڑا غریب سا ملک ہے, ہم اتنی آپ کو سیلری کہاں سے دے سکتے ہیں اس وقت. اچھا ان کی ایج گروپ کیا تھا, وہ دیور ان دا ایج گروپ آف بٹوین 30 and 40, 35 and 40, اس لیے ان کے ایج گروپ کے ینگ لوگ تھے. وہ اسٹوڈنٹ آف 1980s کی ڈیکڈ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے جو پی ایچ ڈی کر کے بعد کام کر رہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک ہی کہا نہیں جیسے, تو کہنے لگے کہ دیکھیں ہم پاکستان کی کا طرز اتارنے آئے ہیں, ہم آپ سے تنخواہیں نہیں مانگتے, جو آپ تنخواہ دیتے ہیں دے رہے ہیں, نہیں دیتے دے سکتے ہیں, کم دیتے ہیں جو دیتے ہیں دے دیتے ہیں. سیلری از ناٹ دا ایشو, وہ ہم آپ سے ڈسکس بھی نہیں کریں گے, جو آپ کا پیش کر دیں بس ٹھیک ہے, لیکن ہم پاکستان کا ہمارے لیے بہت احسان ہے اور ہم پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک کو کبھی کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا جس ملک کی میں یہ جذبہ ہو. اس کے بعد پھر میں یہ کام شروع کیا, اور وہ بھی اسی طرح فرام دا ڈرائنگ بورڈ, کوئی ہمیں ہیلپ نہیں ملی, کچھ نہیں ملا. پڑھ کے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی تھی, لوگوں ایکسپیرینس باہر کا تھا, کوئی یہاں تھا, جہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا, یہاں تک چھوٹی سی ایک ونٹل تھی, ونٹل کے بغیر کوئی مسائل ڈیزائن نہیں ہوتی. خیر وہ کرتے کرتے ہم نے شاہین ون جو ہے تقریباً 3 سال میں بنا لیا, اور شاہین ون بنا لیا, اس کا لانچر بھی بنا لیا, اور اس کا فیول راکٹ فیول پلانٹ بھی لگا لیا, اپنا راکٹ فیول اس میں سالڈ فیول پلانٹ لگا لیا, اور اس کا کچھ چیزیں ہم نے خرید لی کوئی دوست ملک سے, تھوڑی بہت کمپنیز وغیرہ, باقی چیزیں یہاں پر. تو جس وقت 99 میں انڈیا نے فلائٹ ٹیسٹ کیا اپنی مسائل کا, اس وقت ہم پھر موقع میں ملا اور ہماری گورنمنٹ نے کہا اب آپ بھی یہاں پہ کر رہی ہیں. تو پاکستان نے پہلا فلائٹ ٹیسٹ شاہین کا کیا, کامیاب فلائٹ ٹیسٹ. اس وقت اس کی ایکوریسی اتنی اچھی تھی, میں نے بتایا نا جیسے فرسٹ کوڈ ٹیسٹ سے ہم بڑے انکریج ہو گئے تھے, اس طرح مسائل کے اس ٹیسٹ سے ہم بہت انکریج ہوئے. ہمیں ہمارا خیال تھا پتہ نہیں ہے کہاں چلی جائے گی مسائل, تو ہم نے وہ بلوچستان میں فائر کیا اور ٹارگیٹ سے تھوڑی سی قریب بالکل گری, اور وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگا دیے پی ٹی وی والوں نے, اور انہوں نے کیمرے ڈسپلے کی کہ یہ دیکھیں ٹارگیٹ پہ لگی ہے, وہاں فلیگ لگا ہوا تھا ہم نے. تو وہ بڑے ہمارے کامیاب ٹیسٹ ہوئے. اس کے بعد آدمی نے وہاں سے رینج بنوائی, کیونکہ انڈیا نے اپنے سارے بیس یہاں سے اٹھائے اور ساؤتھ انڈیا میں لے گئے, تو تاکہ وہ 600 کی رینج میں آ سکے. تو شاہین ون کے بعد پروڈکشن میں آ گئی, پھر وہ ہم نے شاہین 2 بنانی شروع کی, وہ ساؤتھ انڈیا کو کور کرتی تھی. پھر شاہین 2 کا 2 سال کے بعد ٹیسٹ ہوا, وہ بڑا کامیاب ہوا. اس کی ایکوریسی جو تھی 0.01% آف دا رینج تھی. 2000 کلو میٹر چلاتے ہیں تو ود ان 200 میٹر آف سرکل کے ڈائی میٹر میں رکھے گی. تو وہ ان کامیابیوں کی وجہ سے یہ ہوا کیسے کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ, تو دیکھیں اگر ایسے کر کے آپ کو, تو کسی کی داڑھی ہوتی ہے, کسی کی مونچھیں ہوتی ہیں, کسی کی نہیں ہوتی ہیں, کسی کے پگڑی پہنی ہوتی ہے, کسی نے کنچی پہنی ہوتی ہے نیچے, تو کسی نے سلوار قمیض پہنی ہوتی ہے, پینٹ پہنی ہوتی ہے, لیکن لائق اتنے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا, یہ کشتے ویرا سے ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. وہ بالکل آپ کو بڑے مطلب اندر سے آپ کے دل پہ اس طرح کی بات کی علامہ اقبال نے کس قوم کے لیے بات کی تھی, اور یہ بات کتنی سچی ثابت ہوئی ہے. وہ سمپل پیپل, چالی کے پہاڑ میں وہ بیٹھے ہوئے, میں ان کو ایڈریس کر رہا تھا,
میں دیکھ رہا تھا ان شکلیں, میں نے کہا جی ان لوگوں کے یہ ایٹم بم بناتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کھیتوں خلیانوں میں لوگ بیل کے پیچھے ہل لگا کے ہل چلا رہے ہوتے ہیں, تو جی دیکھیں اونٹ چل رہے تھے چورستان میں ریگستان میں. یہ اس قوم میں سے یہ اٹھے ہیں بچے, تھوڑی سی تعلیم کا ان کو زیور دیا ہے, تعلیم سے ان کے ذہن کو نم کیا ہے کسی کی مٹی کو, تو یہ اتنی درخیز ہو گئی کہ انہوں نے ایٹم بم بنا دیا. اسی زبردست. طرح یہ میسائلز بنی ہیں, اسی طرح سے اور آج یہ حالت ہے کہ یہ میسائلز بنے ہیں, تو پھر انڈیا نے وہاں سے اٹھایا بیس, ساؤتھ انڈیا سے اٹھا کے انڈمان آئیلینڈز میں لے گئے, بے آف بنگال میں, کہ اب پاکستان کرے گا, تو انہوں نے شاہین 3 بنا دی. زبردست. 1.5 سال کا بعد 1.5 سال شاہین 3 بنا دی. تو شاہین 3 بے آف بنگال کیا اس سے بھی آگے بن جاتی ہے, تو اس کی اتنی رینج تھی, اور ایکوریسی اس کی 0.001%. ماشاء اللہ. ٹیسٹ ہوتی ہے, ٹیسٹڈ میسائلز ہیں یہ, انڈین اوشن میں ٹیسٹ ہوتی ہیں. جب ہوتی ہے تو پوری نیوی کے وہاں بیٹل شپس ہمارے کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح پر انہیں گرنا ہوتا ہے, وہاں پہ کمرشل شپس بھی گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں ان کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ کامیاب کرتا ہے تو فرسٹ رپورٹ بی بی سی سے آتی ہے, کیونکہ برٹش شپس گزرتے ہیں مڈل ایسٹ سے جاتے ہیں بامبے سامان جی لے کے, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کہاں لگا ہے ان کا مسائل, تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی ایکوریٹ ہماری مسائل ہیں. ہمارے ٹیسٹ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, اور سیٹلائٹ زبردست. پہ امریکن سے آبزرو کرتے ہیں. اینی وے, تو اب وہ انڈمان آئیلینڈس سے ان کو اور جگہ نہیں ہے سوائے سے کہ بے آف بنگال میں کود گئے ہیں اور تو کہیں جا نہیں سکتے. یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد آپ اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہائیڈروجن بم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, ایٹم بم تو ایٹم بم ہے. میں نے کہا کہ ایک شہر کو کتنی انرجی چاہیے ڈسٹرائے کرنے کے لیے, صحیح. 10-15 کلو ٹن انرجی بہت بڑے شہر کو جس کی پاپولیشن 20 ملین ہے یا 25 ملین ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اگر اسی کے اوپر آپ میگا ٹن کا 2 میگا ٹن کا ہائیڈروجن بم ماریں گے ڈسٹرائے, پھر بھی وہی شہر ہوگا. تو صحیح. خطرہ کیا ہے اس کا؟ تو ہم نے ہمارے سائنٹسٹ نے پھر ملٹیپل وارڈ میسائل بنائی, جو کہ اپنی فلائٹ کے دوران چھوٹی چھوٹی میسائلز نیوکلیر وارڈ میں لگے ہیں, ان کو رائٹ اینڈ لیفٹ ریلیز کرتی جاتی ہے along the trajectory, اور 6-7-8 ٹارگیٹس کو وہ ایک فلائٹ میں ڈسٹرائے کر دیتی ہے. 6-7-8 ملٹری ٹارگیٹس کو یا بیسز کو وہ ڈسٹرائے کر سکتی ہے وتھ نیوکلیر وارڈز. وہ ہائیڈروجن بم کا سے بہت زیادہ ایک پاورفل چیز ہے, وہ بڑی کامیابی سے پاکستان نے بنا لی. تو پھر یہاں پہ بات ہوئی, ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجسٹ نے کہا کہ ہمیں ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے کروز میسائل ہم نے خیر بنا لی, وہ بھی میں آپ بتاؤں گا. تو ہمیں وہ انڈر دا سی سبمرین سے لانچ ہونے والی کروز میسائل بھی بنانی چاہیے. تو ہم نے پہلے سرفیس ٹو سرفیس کروز میسائل بنائی, ایئر لانچ کروز میسائل بنائی, جو کہ زمین سے 100 میٹر کی ہائٹ پہ ہوتی ہے, کسی اینیمی جی ریڈار ٹریک نہیں ہوتی, اس کی 750 کلو میٹر رینج ہے, اور زبردست. زمین کو آپ سمجھے زمین کے سرفیس کو اسکریپ کرتی ہوئی جاتی ہے. اب سرفیس تو لیول نہیں ہوتا, اگر تھوڑی سی پہاڑی آ جائے 1000 فٹ اونچی یا 2000 فٹ اونچی, تو وہ اس کو پتا ہے کہ اس مسائل کو اتنی انٹیلیجنٹ ویپن ہے وہ, اس کے اندر فلائٹ کمپیوٹر میں بڑے صغیر کا میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی, کا بڑا ہائی ریزولوشن میپ ایمبیڈڈ ہے, ہمارے سائنٹسٹ نے کیا ہوا ہے. اس کے آگے ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, تو وہ دیکھتی ہے آگے سے پہاڑی آ رہا ہے, اس کو میپ بھی بتاتا ہے, اس کا کنٹرول سسٹم انرشیل نیویگیشن سسٹم بتاتا ہے کہ اس وقت کوآرڈینیٹس کیا ہیں, کس جگہ پہ وہ برس رہی ہے, آگے کون سی چیز آ رہی ہے, کتنی دور آگے پہاڑی آ رہی ہے. تو ایگزیکٹلی اپنی کلائمبنگ اسپیڈ کے حساب سے وہ پہلے کلائم کرنا شروع کرتا ہے, اس پہاڑی کو کراس کر کے آگے پھر دوبارہ ڈسینڈ کر دیتا ہے. تو وہ اتنا ٹیلنٹ ہے, اور اپنی فلائٹ کے دوران جتنے شہر ہیں, ایسی آبادیاں ہیں لوگوں کی, ان کو بائی پاس کرتا ہو جاتا ہے, تاکہ وہ کوئی کسی کو, اس کی ہائٹ بڑی دور ہے اور اس کی اسپیڈ 900 کلومیٹر پر آور ہے, تو کسی گاؤں پہ سے یا کسی شہر کو اڑنا نہیں چاہتا, تو اسے ہم بھیجتے ہیں, اس کا پورے پلان ہوتے ہیں مشن پلاننگ, تو وہ سب چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, سیدھا ٹارگیٹ پہ آتا ہے. اور ٹارگیٹ میں وہ ایک بلڈنگ کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے, اگر ایک شہر میں 10,000 بلڈنگ ہے تو ایک بلڈنگ کو کیسے وہ ہٹ کرے گا, تو وہ اس بلڈنگ کی تصویر اس کے فلائٹ کمپیوٹر میں ہوتی ہے, اور آگے کیمرہ جو ہے وہ اس شہر کی ساری بلڈنگ کو اسکین کر رہا ہوتا ہے, اور جون سی بلڈنگ کی امیج اس کی فلائٹ کمپیوٹر کے اندر بلڈنگ کی امیج سے میچ کر دے, اس بلڈنگ کے اوپر وہ میسائل ہومن کرتی ہے, اور اس کی کھڑکی کے اندر گزرتی ہے 1 فٹ کی اس کی ایکوریسی, 1 فٹ ایکوریسی, اور اس میں نیوکلیر وارڈ لگا ہوا ہے. تو یہ اس کروز میسائل کا یہ کمال ہے. اور یہی چیز جب سب مرین سے لانچ ہو
تو وہ بھی اسی طرح سے آپ سمجھ لیں پورے اس بر صغیر کے جو کوسٹ لائن ہے اس سے آپ سبمرین اندر کے بارڈر لے جائیں، جہاں سے چاہیں وہاں سے اڑائیں اس کو، اور اندر مین لینڈ کے اندر 700 کلومیٹر تک وہ مار کر سکتے ہیں آل دا وے. تو یہ چیزیں بنائی ہیں ہمارے بچوں نے بنائی ہیں، جو امیج میچنگ سسٹم ہے ہمارے بچوں نے بنایا ہے، جو گائیڈنس سسٹم ہے ہمارے بچوں نے بنایا ہے، فلائٹ کمپیوٹرز یہاں پہ بنے ہیں، مسائل کا سب چیزیں یہاں پہ بنی ہیں، فیول ہر چیز بنی ہے. اتنی اچھی ایکوریٹ چیز ویپن بنانا بڑے کمال کی بات تھی، اور یہ چیز آج تک ہمارے جو ایڈورسز ہیں وہ نہیں بنا سکے. تو یہ سب چیزیں پاکستان کی آرم فورسز کو ماس پروڈکشن کر کے ان کو دے دی گئی ہیں، اور ان کے وہ ہماری بحریہ، ہماری ایئر فورس، ہماری گراؤنڈ فورسز ساری ان ویپن سے لیس ہیں. اور 2008-9 میں انڈیا نے ایک بنائی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، جی جس میں انہوں نے 40-50 آرمر ڈویژن ریس کی، آرمر ڈویژن فوج ریس کی، اور ان کو ریس کیا بڑی لانگ رینج آرٹلری گن سے، ریڈار سے، ٹینکوں سے، فائٹر ایئر کرافٹ سے، کنونشنل ویپن سے، کہ پاکستان کارگل جیسا بھی حرکت کرے، یا 2002 میں جو انڈین پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا ہے ویسی کو حرکت کرے، یا بامبے میں جو ہوٹل پہ اٹیک ہوا تھا 2008 میں ویسی کو حرکت کرے، تو یہ 40 ڈویژن آرمر ڈویژن پاکستان کے اندر جائیں گی اور وہاں پہ ایک ایریا آکوپائی کر کے بیٹھ جائیں گی اور پاکستان کو پنش کریں گے. تو جب یہ تیاری ہو رہی تھی تو ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ کو پتہ لگا، تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ پروٹیسٹ کیا، یورپ کے ساتھ پروٹیسٹ کیا کہ جی آپ ان کے آرمر ڈویژنس کو اتنی ویپنری سیل کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا جو کنونشنل بیلنس آف پاور ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، بیلنس خراب ہو جائے گا، تو پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں مت کریں. تو انہوں نے ایز یوزول وہی جواب دیا جب ہم کہتے ہیں ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل کرا، تو وہ جواب دیتے ہیں وہی جواب دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ دونوں ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کا آپ مسئلہ خود ہی حل کریں، آپ کا مسئلہ خود ہی حل کریں. تو پھر پاکستان کے سائنٹسٹ اور انجینئر نے پھر جب ہمیں ہمارے ڈیفینس کے ٹیچ نے ہماری بڑی فوج نے کہا کہ اس کا کیا کریں، تو پاکستان نے اس وقت پہلا ٹیکٹیکل ویپن بنایا. اٹامک انرجی کمیشن نے ایک چھوٹے سے ڈائیمیٹر کا، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 1 فٹ سے کم ڈائیمیٹر کا ایک ایٹم بم بنایا، اور اس کی ییلڈ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب اس کو لانچ کرنے کے لیے نیسکوم نے ایک بڑی ایکوریٹ گائیڈڈ میسائل بنائی جس میں وہ ایٹم بم فٹ ہوتا ہے، اور یہ لانچ کرنے کے لیے جو آرمی کے ٹرک کے اوپر ملٹی بیرل لانچر لگے تھے، راکٹ بہت سے راکٹ لانچ کرتے ہیں، اس میں سے یہ میسائل لانچ ہو سکتے ہیں. اور یہ ٹیکٹیکل ویپن ایک بیٹل فیلڈ ویپن ہے. میسائل کی رینج صرف 60 کلومیٹر ہے، ایکوریسی اس کی 2-3 فٹ ہے، اس کے آگے کئی کلو ٹن کا نیوکلیر وارہیڈ لگا ہوا ہے، اور ملٹیپل راکٹ لانچر سے آپ ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک میسائل فائر کر سکتے ہیں. تو اگر ایک وار سینیریو ہو کہ ہمارے بارڈر سے پرلی طرف 40 آرمر ڈویژن فوج کھڑی ہو دشمن کی، تو ہم نے ادھر سے صرف یہ کرنا ہے اپنے بارڈر کے اندر سے کہ یہ آپ نے 25-30 میسائل لانچ کرنی ہے، جو کہ میرا خیال ہے 1 منٹ سے کم ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں لانچ، اور 40 ڈویژن فوج جو ہے آرمر ڈویژن فوج وہ ہوا میں ایویپوریٹ ہو جائے. تو یہ پاکستان نے جب ٹیکٹیکل ویپن بنایا تو اس کی جب ٹیسٹنگ ہوئی نا، تو اس وقت ویسٹ نے بڑے چیخیں ماری کہ یہ تم نے کیوں بنایا، یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے جیسے آپ نے ایک رسٹ واچ بنائی جو ایک پیپر تھن رسٹ واچ ہوتی ہے، یہ ٹیکنالوجی سے. تو اب آپ سوچیں کہ ایک اتنے سے سائز کے ایٹم بم میں اور میسائل میں گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ہے، اور اس میں فائرنگ سسٹم بھی ہے، اور اس میں ہر چیز ہے، تو ایک پورا انڈیپینڈنٹ اسٹینڈ الون ویپن ہے وہ. تو وہ جب ہوا تو پروٹیسٹ جب ہوئی تو مجھے بھی پوچھا گیا، مجھے باہر سے ایک پورا تھنک ٹینک انہوں نے لیا ٹیلی فون پہ کہ جی یہ آپ نے کیوں بنایا. میں نے کہا کرو اس دن کو جس دن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے لیے کمرشل ویپن نہ سیل کریں، اور آپ نے کہا تھا اپنا مسئلہ خود حل کرو، تو ہم نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. بڑا خوبصورت. یہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ اب وہ سوائے اس سے کہ وہ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. انہوں نے بڑے فرسٹریٹ ہو کے بالا کوٹ پہ پچھلے سال وہ جہاز بھیجے تھے بم گرانے کے لیے، اس کا کیا حال ان کا ہوا 1 دن کے بعد. وہ آج تک وہ روتے ہیں چیختے ہیں کہ ہمارے سارے وہ
جو ہم نے سولڈ یونٹ سے بڑے بڑے مہنگے جہاز دیے تھے وہ تو ناکارہ ہو گئے. پاکستان نے ہمارے جہاز گرا دیا, پاکستان نے ہمارے سارا زیرو میں کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا. اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیسے ہوا کہ آپ کے لوگوں کا جو ذہن ہے, یو ہیو اے نیشن, یو ہیو اے ہیومن ریسورس جس کا جو مائنڈ ہے, کوئی بریلینس ہے, وہ ان میچبل. زبردست. سامعین, آپ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت اور یقین کرے ولولہ انگیز باتیں مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے, سن رہے ہوں گے جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان دنیا کے ان 4 ممالک میں شامل ہے جو نہ صرف یہ کہ سرفیس ٹو سرفیس بلکہ ایئر ٹو سرفیس اور دین پھر سب میرین میزائل لانچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, اور وہ بھی گائیڈڈ میزائل اور کروز میزائل لانچ کرنے کی. اور یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ چاہنے کے باوجود یہ صلاحیت ابھی تک نہیں حاصل کر سکے, اور یہ ساری صلاحیتیں پاکستان کو دلوانے میں ڈیفینیٹلی جس بندے کا بہت بڑا کردار ہے اور جس نے قائدانہ رول اس ساری ٹیم کی قیادت کی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ان کو سن رہے ہیں. دل کرتا ہے یہ سنتے رہیں, گفتگو جاری رہے اور آج اسی طرح ٹائم گزرتا جائے. ابھی وقت بالکل اینڈ ہو رہا ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے اس گفتگو کو سمیٹیں بھی. ڈاکٹر صاحب, ایک ایٹم بم بنانے والا ٹاسک بڑا چیلنجنگ, پھر میزائل بنانے والا ٹاسک پہلے کبھی نہیں ہوا اور چیلنجنگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھر کول پروجیکٹ, وہ کول گیسیفیکیشن پروجیکٹ بھی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا, ٹیکنالوجی نہیں تھی, ایک اور چیلنجنگ ٹاسک. آپ کو چیلنجنگ ٹاسک لینے میں مزہ آتا ہے, یہ موٹیویشن کیا ہے پیچھے؟ موٹیویشن پاکستان کی خدمت ہے, ویری سمپل. پاکستان کی خدمت کرنا ہے, کیونکہ یہ ہر کوئی پروجیکٹ جب اسٹارٹ ہوا ہے 2008-9 میں, اس وقت بجلی کا بڑا فقدان تھا یہاں, اور تھر میں ہمارے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ڈپازٹ تھا کوئلے کا. اب دیکھیں, کوئلہ کھود کے نکال کے جلائیں اگر آپ, تو بجلی تو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن ایک تو وہ مہنگی بنتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بے تحاشا پولیوشن ہوتی ہے. تو ہم نے سائنٹسٹ نے اپنے ذہن کو خرچ کیا, ہم نے دنیا میں دیکھا کہیں کہ بھی یہ کام ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کو ڈیولپ کیا یہاں پہ کہ ہم گھر میں جا کے اور گیس ویلز بنائیں ڈرلنگ کر کے, اور اس میں اسٹیل کی پائپ ڈال کے کوئلے تک پہنچے جو کہ 550 فٹ کی گہرائی پہ تھا. اوپر سب ریگستان ہے گھر میں, وہاں پہ کوئلے کو ہم نے اندر زیر زمین وہیں پہ اس کو اگنائٹ کیا, آگ لگائی, اوپر سے اس کو آکسیجن اور ایئر کی مکسچر کمپریسڈ ایئر دی, اور وہ کوئلہ جلتا ہوا جلنا شروع ہوا. آگے ہم نے 50 میٹر کے اوپر ویلز لگائے, تو آگ چلتے جلتی جلتی اگلے ویل تک وہ گیس کول گیس پیچھے بنتی ہے جب کوئلہ جلتا ہے, تو وہ اگلی ویل سے شروع ہوئی. پھر جب وہ درمیان میں تھوڑا ویل سے کوئلہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر دوسرے نمبر ویل سے نمبر 2 ویل سے ہم اوپر سے ایئر دینی شروع کرتے ہیں, کمپریسڈ ایئر, اور ویل نمبر 3 کا والو کھول دیتے ہیں. تو وہ ویل نمبر 2 اور 3 کے درمیان جو کوئلہ ہے وہ 1 2 4 3 مہینے میں وہ جو ختم ہوتا ہے جب, تو وہ کئی 100 ٹن کوئلہ, تو پھر وہاں سے گیس لیتے رہتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ ہم نے ایک سیریز آف ویلز بنائے ہوتے ہیں جو سارے زیرو نیچے سے 550 فٹ کی گہرائی پہ ہاریزونٹل ڈرلنگ ٹیکنالوجی جو ہم نے ماسٹر کی ہے, کسی کے پاس نہیں پاکستان میں, ان کو کنیکٹ کر کے اور اس طرح سے گیس بنائی اور اس کو بجلی بنائی, اور 3 سال تک ہم نے بجلی بنائی, ڈیمونسٹریٹ کی, 220 ملین کیوبک میٹرز گیس بنائی, اور 2-2.5 میگا واٹ بجلی بنائی, اور 4 روپے یونٹ بجلی بنائی, اور زیرو پولوشن کے ساتھ بنائی. تو جب یہ ہوا تو وہ جو لوگ بنا رہے ہیں بجلی امپورٹ کر کے فرنس آئل, اور وہ جو سی پیک کے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو کوئلہ کھول کے نکال کے جلا کے بجلی بنا رہے ہیں 12 روپے یونٹ, اور دنیا جہان میں پولوشن پھیلا رہے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ پروجیکٹ کو اگر جو فنڈ مل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اگر ملتے گئے تو یہ تو 3-4 سال میں ہمارا کمپیٹیٹو بن جائے گا, ہمارے ساتھ کمپیٹ کرے گا, بجلی بھی ان کی سستی ہے اور پولوشن بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ ہمارے پیسے بند کرا دیں, اور یہ بڑی ٹریجڈی ملک تھی کہ ایک اپرچونٹی تھی. پریکٹیکلی ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے, 3 سال چلایا وہ پروجیکٹ, پاور پلانٹ چلایا, اور ابھی بھی انٹیکٹ ہے, لیکن انہوں نے ہماری فنڈنگ بند کر دی اور لوگوں کو گھر بھیج دیا. تو یہ کس طرح ڈسٹروائے کرتے ہیں پولیٹیشینز پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے. پولیٹیکل موٹیو کیا تھا کہ جو وہاں پہ تھر میں سی پی کا پلانٹ لگا ہے اس میں 51% شیئر سندھ گورنمنٹ کے ہیں, 49% شیئر ایک اینگلو پرائیویٹ کمپنی کے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ لگا اس میں جو منافع ہوگا اس میں ہمارا منافع آئے گا. تو یہ ڈاکٹر سمر صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹاؤ, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ بند کرا دو, بس کوئی فنڈنگ بند کرا دی. تو اس طرح کے ڈسٹروائے کرتے ہیں لوگ. پاکستان کا
پولیٹیشین جو ہیں اس طرح تباہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ بھی دیکھیں لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے. چائنا میں گیا تھا, میں نے ان کے بہت سارے کول پاور پلانٹس وزٹ کیے اور ان کے بڑے کول کے جو مائنرس تھے ان کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ چائنیز گورنمنٹ نے آج کے بعد اب اس مہینے کے بعد ساری کول فائرڈ پلانٹس بند کر دیے, آرڈر دے دیے اور کہا آپ انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کریں اور کول گیسیفیکیشن کول گیس کو جلائیں, وہ جب جلتی ہے تو بلو فلیم سے جلتی جیسے آپ کے برجی خانے میں چولہا جلتا ہے اس طرح جلتی ہے, کوئی پولوشن نہیں ہوتی. تو کول گیس سے آپ بجلی بنائیں یا کول گیس سے آپ فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں, کول گیس سے آپ ڈیزل بنا سکتے ہیں. تو کول گیس بنائیں اور آپ یہ بجلی جلا کر کوئلہ جلا کر بجلی بنانی بند کریں. وہ ساری پلانٹس انہوں نے پینٹ شینٹ کر کے پاکستان کو ٹکا دی. ایک سائی وار میں لگی ہوئی ہے, ایک تھر میں لگی ہوئی ہے, دوسری تھر میں اور لگی ہوئی ہے. وہ اس کے $2 بلین کے پلانٹس میں فٹ کر دی, ساتھ اس کے اوپر ہمارے پر قرضہ چڑھ گیا اور ساتھ ہم ₹12 یونٹ بجلی خرید رہے ہیں اور پولوشن خاص کرا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے پولیٹیکل فیصلے ہیں, اور یہ جب پولیٹیکل فیصلے ہوں گے تو پاکستان کا یہ ڈائریکشن جو ہے وہ غلط ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے آفیشیلی تو جو ٹائم لیا تھا 1 گھنٹے کا وہ پورا ہو گیا. اگر آپ ہمیں اجازت دیں 15 منٹ اور 3 ایک کوشچن اور ڈسکس کرنے والے رہ گئے ہیں تو ہم اس کو 15 منٹ اور کنٹینیو کر لیں. جلدی کرنے کو مغرب ہماری قضا ہونے والی ہے. بس ڈاکٹر صاحب چلو 15 منٹ میں اس کو سپیٹ میں انشاءاللہ. اور یہ کوشچن آج کی صورتحال سے ریلیٹڈ زیادہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ فائدے میں. آپ کے خیال میں آج 2020 میں سائنٹیفک جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, اور کیا پاکستان درست ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور کون سی ایسی چیزیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان کے میں نے آپ سے پرانے حالات بتا دیے تھے, آج کے پاکستان کے حالات میں نے بتا رہی ہیں, بتانا چاہوں گا کہ بجلی تو میں نے بتائی 33,000 میگا واٹ بن رہی ہے, پر انکم ہماری اب $40 ہے, اب $1,670 ہے. لائف ایکسپیکٹنسی ہماری اب 30-32 سال نہیں ہے, اب تقریباً 70 ایئرز ہے. ٹھیک ہے, لٹریسی ریٹ ہمارا تقریباً وہ 27% سے بڑھ کر اب تقریباً 72% ہو گیا. یہ ساری جو ہے اگر آپ اس کو پلاٹ کریں ایئر بائی ایئر تو آپ کو ایک ایکسپونینشیل کرو ایسے رائزنگ کرو نظر آئے جو اوپر جاتی ہے. یہ جو ایکسپونینشیل کرو ہے اس دوران 70 سال یا 75 سال میں پاکستان کی لائف میں کیا ہوا؟ پہلے 50s میں 5-6 پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں اور گئیں, تو 6 مہینے کے بعد تو سال کے بعد, پھر 58 سے لے کے 71 تک آرمی کی گورنمنٹ رہی, ایوب خان کی اور ظاہر خان کی. اس کے بعد حکومت کی گورنمنٹ رہی 77 تک, پھر ضیاء الحق صاحب آئے 10 سال ہو رہے, پھر نواز شریف آئے, پھر بے نظیر آئے, پھر نواز شریف آئے, پھر بے نظیر آئے, پھر کرتے کرتے پھر مشرف صاحب آ گئے, وہ رہے 10 سال, پھر پیپل پارٹی آئی, پھر نواز شریف آئے, اینڈ ناؤ عمران خان. تو پولیٹیکل گورنمنٹس اس ملک نے اور ڈیموکریٹک بھی دیکھی ہیں, سویلین بھی دیکھی ہیں, شارٹ ٹرم بھی دیکھی ہیں, لانگ ٹرم بھی دیکھی ہیں, آرمی کی بھی دیکھی ہیں, سب کچھ دیکھا ڈکٹیٹرشپ بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک رائزنگ ٹریجیکٹری پہ جو اوپر جا رہی ہے. آپ اس کو پلاٹ کریں 1946 سے آج تک تو آپ دیکھیں پاکستان جو جا رہا ہے. یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی صبح کو اٹھتا ہے, اب آپ انڈیویجول کی بات کریں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ, چاہے وہ الٹریٹ کسان ہے, چاہے وہ ایک مزدور ہے, چاہے وہ ایک انڈسٹریل ورکر ہے, چاہے وہ ایک لائر یا ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے, بینکر ہے, صبح کو اٹھتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, جا کے سارا دن محنت کرتا ہے, اپنا ذہن لگا کر تعلیم حاصل کرتا ہے, اپنی تعلیم حاصل کی ہوئی اپنے پروفیشن میں استعمال کرتا ہے, اپنے محنت کے ساتھ اپنی انڈسٹری کو چلاتا ہے, فیکٹری کو چلاتا ہے, اپنے ملک کو چلاتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے, مڈل ایسٹ میں جاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, پیسے بھیجتا ہے, یورپ میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, لائر بنتا ہے, وہاں سے پیسے بھیجتا ہے. Everybody, the people of Pakistan, every individual is working hard. اور وہ کھوتے کی طرح کام نہیں کر رہا گدھے کی طرح. اس کے یہاں ذہن ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے شیئر کیا, کہاں اس ذہن سے وہ کام کر رہا ہے اور وہ اس محنت سے کام کر رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بنانی ہے, اپنے ساتھ اپنے ملک کی زندگی بنانی ہے, اپنے بچوں کی زندگی بنانی ہے, اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے. جب پاکستان کے اندر 220 ملین بندہ اس طرح کام کرے جس میں تقریباً 60% تو یوتھ ہے, جی بالکل کام کرے, تو گورنمنٹ جو ہے نا
اوپر سے بیوقوفوں والی گورنمنٹ آئی, شارٹ ٹرم گورنمنٹ آئے, کرپٹ گورنمنٹ آئے, آنےسٹ گورنمنٹ آئے, کچھ بھی ہو, ڈکٹیٹرشپ آئے, تو جو وہ اس طرح ہے جیسے سمندر کی سطح پہ ویوز ہوتی ہیں, لیکن سمندر کی گہرائی میں جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے نا, وہ بیٹھا, وہ کام کر رہا ہے, وہ اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے ملک کو. تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان ان تمام بے وقوفیوں کی وجہ سے, ان تمام حماقتوں کی وجہ سے, اچھے لوگ بھی آئے ہیں, برے لوگ بھی آئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے برے آئے, سب طرح کے لوگ آئے ہیں, لیکن جو پاکستان ہے وہ کام کرتا جا رہا ہے اور پاکستان اوپر چلتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے چیز, یہ پاکستان کو کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. اس نے پاکستان کے لوگوں کو یہ ذہن دیے, اس نے پاکستان کے لوگوں کو یہ ایک جذبہ دیا کہ پاکستان کی خدمت کرے, پاکستان کے لیے کام کرے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے, اور انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرتا رہے گا اندر. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. ایک اور کوشچن کچھ تھوڑا اس سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو میرٹ سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے کہ بغیر میرٹ کے لوگ آئیں, داخلے ذہین لوگ ہیں, ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں تو لوکل جو ہماری ڈسکوریز ہیں, سائنٹیفک وہ میجر ڈسکوریز جن کو کہیں, وہ بہت کم ہے, اور وہ کنٹریبیوشن بھی لوکلی اتنا زیادہ نہیں ہے. اگرچہ ہمارے جو سائنٹسٹ باہر کام کر رہے ہیں ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں بھی, اور ڈسکوریز بھی کافی اچھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوگی کہ ہم لوکلی سائنس میں اتنی کیوں ایڈوانسمنٹ نہیں کر پا رہے اپنے مقامی؟ ایک ہے, آپ دیکھ لیں آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں کیا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن گرانٹس دیتی ہے, ریسرچ گرانٹس دیتی ہے. کیا گرانٹ دیتی ہے؟ 4 لاکھ روپے سال کا دیتی ہے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کو. وہ کچھ اس کے سپروائزر کو چلا جاتا ہے, کچھ اس کے اکوپمنٹ کو چلا جاتا ہے, اس کے کام پہ خرچ ہو جاتا ہے, وچ از اے ویری اسمال اماؤنٹ. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. پاکستان کے از اے ڈیولپنگ کنٹری, پاکستان از ناٹ اے رچ کنٹری. ہمارے پاس سعودی عرب کی طرح تیل نکلا ہوتا ہے تو ہم آپ کو نظارے دیکھتے ہیں اپنا کیا ہوتا ہے ریسرچ کے معاملے, کیونکہ یہاں پہ ذہن کے ساتھ اگر پیسہ بھی ہوتا ہے تو کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس میں پیسہ بے تحاشا ہے, تیل کا پیسہ بے تحاشا ہے. کوشش بڑی ہے, جو 30 سال سے ایٹم بم نہیں بنا, ذہن کا فقدان ہے. یہاں پہ سوکھی کھا کے, روٹی ٹکڑے کھا کے, ٹوٹی پھوٹی جوتیاں پہن کے ہم نے ایٹم بم بنا لیا کیونکہ ذہن ہمارے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کی لیول اس لیے اتنی نمایاں نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب آپ آئیں ذرا ایک اور طرف, یہی لوگ آپ کے جب جا کے امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں یونیورسٹیز میں ریسرچ کرتے ہیں تو نام کمانا شروع کر دیتے ہیں. بہت ریسرچ ہائی لیول کی کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان ملکوں کے پاس ریسورسز ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں, یہ بڑا اچھے کام کرتے ہیں. پھر یہ ان کو کہتے ہیں اچھا آپ یہیں رہ جاتے ہیں, وہیں رہ جاتے ہیں. تو پھر پیسے کماتے ہیں, پھر جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں تو پیسے بھیج دیتے ہیں, پاکستان میں فوریج صحیح آئے. اچھا اب آپ دیکھیں اپنے ان اداروں کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس میں میں نے کام کیا, یہاں پہ ایک ضرورت تھی ریسرچ کرنے کی, کیونکہ ہم نے NPT سائن نہیں کی, جو کہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے پاکستان کے لیے. ہمارے پہ انوائرمنٹ جو کہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے, جو ہمارے پر ہر طرح کی ریسٹرکشنس لگے کہ ان کو کچھ نہ دو, بہت اچھا ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ذہن استعمال کیے, ہم نے اپنے ایک چیز بنائی, انفراسٹرکچر بنایا, انریچ یورینیم بنایا, فسائل مٹیریل بنایا, راکٹ فیول بنایا, ہر چیز بنائی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے ذہن سے نکالی, ایوالو کی. یہاں پہ ریسرچ کی جو لیول ہے, میں نے نیسکو میں اجازت دی ہوئی ہے, یہاں پہ ریسرچ کانفرنس ہوتی ہیں ہر سال, IB کاسٹ کانفرنس ہوتی ہے ایوری 2 ایئرز. دنیا جہان سے سائنٹسٹ آتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے لوگ بھی پیپرز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں. ہم ظاہر ہے اپنے مسائل کا گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم کے آگے نہیں رکھتے تھے, لیکن ہم ایروڈینس کے اوپر, گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, جو کرنی چاہیے کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں. تو دنیا میں ہمارا بڑا سکہ جم گیا کہ یہ اتنا پاکستان میں یہ نالج جنریٹ کر رہے ہیں یہ ادارے جو ہیں. تو اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ضرورت ہے ریسرچ کرنے کی, اس کے بعد فنڈنگ دستیاب ہے, اور پھر وہ ریسرچ کر کے جو ہم چیزیں آگے پروڈیوس کرتے ہیں وہ پاکستان کے دفاع میں کام آتی ہے, ڈائریکٹلی کام آ رہی ہے. تو اس لیے وہ ایک چینل بنی ہوئی ہے جس میں ڈیفینس کے اداروں کو ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں پیسہ ڈالیں اور اس میں ریسرچ کروائیں ان سے, اور یہ آگے سے کام اچھے کرتے ہیں.
تو یہ ساری فنڈنگ کا چکر ہے اور کوئی بات نہیں, موٹیویشن کا چکر ہے اور کوئی بات نہیں. اب یونیورسٹی میں آپ کیا موٹیویشن ہے کہ آپ ریسرچ کریں, یہی موٹیویشن ہے نا کہ آپ اپنی ایم ایس سی کی یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں گے. جی جی بالکل. جہاں پہ اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ کو نشان امتیاز مل جاتا ہے, آپ کو آپ ملک کے لیے مسائل بنا کے دیکھتے ہیں, جس کو آگے صدر آگے تعلیم جا کے آپ کو شامل دیتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے ایجوکیشن کی چیز ہوتی ہے. تو اب یہ آئی ہوپ کہ یہ پاکستان میں کسی وقت اکانومی ایسی اچھی ہو جائے گی کہ یونیورسٹیز کو بھی پیسہ ملے گا اور اسٹوڈنٹس کو بڑی ہائی کوالٹی ریسرچ یہاں بھی کرنے کا موقع ملے گا, اور ہماری انڈسٹری کی کوالٹی بڑھے گی. اس سے انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے اس سے لو کاسٹ پہ ہائی کوالٹی پروڈکشن ہم انڈسٹری دے گی, زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے ہماری ایکسپورٹس, اور ہمارے ملک زیادہ پیسہ کمائے گا. ایجوکیشن کے ساتھ انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. سامعین, جیسا کہ آپ خود بھی فیل کر رہے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی زبردست گفتگو, دل کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے رہے ہمیں اور ہم سنتے رہیں اور موٹیویشن اس طرح دیتے رہیں. آپ کے کمنٹس میں سارے دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ چونکہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہیں, اس وقت بھی جن لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں, تو ڈاکٹر نیلم عزیز صاحبہ چائنا میں بیٹھی ہیں, حیدر نیاز بھی ہمارے یہ کوریا سے سن رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں, ہاشم حسنین بھائی اس وقت اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں محسن رفیق بھائی تھے چائنا میں, اور ساتھ ہمارے وشال خان جرمنی سے. ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی پھیلی ہوئی ہے, اور یہ جو لوگ میں جن کو جانتا ہوں انہوں نے کمنٹ کیے, یہ سن رہے ہیں اور سب نے بڑا اپریشیٹ ہی کیا ہوا ہے. کوشچن بھی جن لوگوں نے لکھے تھے کافی سارے تو ہم نے ڈیورنگ ڈسکشن کر لیے. ایک کوشچن ڈاکٹر محسن رفیق صاحب نے کیا, بلکہ انہوں نے 3 کوشچن کیے ہیں, اور اس کو ایک ہی کوشچن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہو کہ اوور ٹیلنٹ از فلوئنگ آؤٹ آف کنٹری, ہاؤ ڈو یو سی دس. اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی بات جا رہا ہے, اور ہمیں اس پہ کنسرن بھی ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے روکیں. اور اس کے ساتھ لاسٹ کوشچن ان کا کہ ہم ڈیفنس میں بہت کر رہے ہیں, تو ہم جتنا ڈیفنس میں اسپینڈ کر رہے ہیں اتنا اور ڈائریکشن میں ہم کیوں نہیں اسپینڈ کر رہے, کیوں نہیں جا رہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ٹیلنٹ کی بارے میں بات کر لوں. جی پاکستان میں اگر کوئی انسان بچہ پڑھتا ہے, پڑھ کے باہر جاتا ہے روزی کی تلاش میں, تو یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی اس کو کہ تم پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. باہر جائیں, آپ روزی کمائیں, جہاں پہ مرضی کام کریں, کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے, ایکسپیرئنس گین کریں گے, آپ کا نالج اور ویژن براڈ ہوگی. اور جب یہ ہوگا, ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہمیشہ جی ذہن میں رکھیں, آلویز کیپ ون آئی بیہائنڈ یور شولڈر, کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب ایک نظر پیچھے رکھتے ہیں, ہمیشہ رکھیں, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہو. آپ ایگزامپل لیں چائنا کی. جی میں نے چائنا کے 80s بھی دیکھا ہے, میں نے چائنا کے 90s بھی دیکھا ہے, میں نے آج کا بھی چائنا دیکھا ہے. اس زمانے میں چائنیز جو تھے ہر دنیا کے ملک میں گئے ہوئے تھے, ہر بڑے چھوٹے ملک میں, امریکہ میں, ہر جگہ ایک چائنا ٹاؤن بنا ہوتا تھا. ہر جگہ پہ, جی اور چائنا ٹاؤن میں وہ بیٹھ کے وہ وہاں روزی کماتے تھے, پیسے کماتے تھے, انڈسٹری میں کام کرتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, کرتے رہے کام. پھر ان کی جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ وہاں پہ داخل ہو گئی, پڑھنے لگ پڑی یونیورسٹی میں, تو ان کو جی ایک ہائر لیول آف ایجوکیشن اور نالج ملنا شروع ہو گیا. وہ بھی کرتے رہے وہیں پہ کام, جابس کرتے رہے, بیٹر جابس کرنی شروع ہو گئی مزدوری کی بجائے. پھر کیا ہوا کہ چائنا نے محنت کر کے ان کو لیڈرشپ کو اس طرح کا آیا کہ انہوں نے اپنے اکانومی کو کھول دیا, فری اکانومی کر دی, لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ اپنا لوکل انٹرپرائز, اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا سکتے ہیں. جی چائنا میں چیپ لیبر, چیپ بجلی پرووائڈ کی, فارن کنٹریز کو انہوں نے آ کے انڈسٹری لگائی. آپ دیکھیں وہاں دنیا کی ہر چیز اب بنتی ہے. تو وہاں پہ جب اکانومی امپروو ہوئی, تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی, وہاں کام کر کے ایکسپیرینس حاصل کیا تھا, وہ سارے آہستہ آہستہ چائنا واپس آنے شروع ہو گئے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے الٹیمیٹلی اپنے ملک میں جا کے اس کی خدمت کرنی ہے. ایک پیٹریوٹزم کی چنگاری جلتی رہنی چاہیے آپ کے دل میں. آپ کسی بھی وقت یہاں پہ آ سکتے ہیں, اور جب یہاں پہ اکانومی بہتر ہو جائے گی, آپ کے لیے یہاں پہ جاب بہتر ہو جائے گی, اپرچونیٹیز بہتر ہو جائے گی. ڈیفینس کے اداروں میں تو ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹری میں بہتر ہو جائے گی. اس وقت آپ اسٹارٹ اپس آپ کے بننے شروع ہو گئے, یہاں پہ بڑے اچھے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں. اسٹارٹ اپس, روبوٹک اسٹارٹ اپس ہیں, یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری اسٹارٹ اپس ہیں, یہاں پہ انڈسٹری کے اسٹارٹ اپ بننے شروع ہو گئے. وہ ابھی انفینٹائل اسٹیج پہ ہے وہ چیز, لیکن اٹ ہیز بگن. آپ وہ لوگ آپ کے 5 ایئرس آپ کی اکانومی اتنی اچھی ہو جائے کہ آپ کہیں میں پاکستان میں چل کے آپ کام کر سکتا ہوں, میں پاکستان میں چل کے کام کر سکتی ہوں. میری بیٹی جوان ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک اسلامک ماحول میں وہ جوان ہو, بڑی ہو, میرے پوتے پوتی یہاں پہ
پروان چڑھیں, اس کلچر میں چڑھیں, آپ کو کہیں نہ کہیں پہ یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں آفٹر مائی اولڈ ایج اب آ کے میں اپنے جا کے اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہوں. یہ مٹی جو ہے نا کھینچتی ہے انسان کو. تو یہ جی آپ رکھیں اور یہاں پہ دعا کریں اور اس کے لیے کام کریں وہاں بیٹھ کے بھی کہ اس ملک جی کی اکانومی ہے وہ بہتر ہو. تو جب ہوگی, جب اپرچونیٹی ہوگی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں نے اس ملک پہ اتنی مہربانی کی ہوئی ہے اور ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یہ ہم ایسے غریب ہی رہیں گے, زیرو ہی رہیں گے. یہ جو کرو جا رہی ہے اوپر کو, یہ کرو آپ کو ایک جگہ ایسی لے جائے گی کہ جہاں سے پھر آپ ایک سڈنلی آپ کو بریک تھرو مل جائے گا. تو اس وقت آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کے بچے یہاں پہ آئیں اور آگے کام کریں. اور چائنا کی ایگزامپل جو ہے یہ ذہن میں رکھیں. تو دوسری بات جو آپ کر رہے تھے کون سی, ڈیفینس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان نے ڈیفینس کے اوپر ٹوٹل جو اب تک پیسہ خرچ کیا ہے ان دا لاسٹ, جب سے ہم کام کریں نا 70 سے لے کے اب 50 سال ہو گئے ایٹم بم بنانے پہ, میسائل بنانے پہ, کیونکہ ہم نے ہر چیز خود بنائی ہے. جی کیوں تھنگ از پروڈیوسڈ انڈیجنسلی. ہم نے خیر خرید سکتے پاس کچھ کوئی دے گا ہی نہیں. ناٹ جی ایون دا بیسٹ دیٹ یو ہیو ول ناٹ گیو یو این ایٹم بم. تو خرید تو سکتے نہیں ہم, جی کیونکہ آپ نے خود بنائی ہے. اس لیے نیوکلیر ڈیفینس, میسائل ڈیفینس دنیا کی قیمتوں سے بہت زیادہ لو پرائس سے بنی ہے, بہت زیادہ چیپلی بنی ہے, بہت زیادہ اکنامیکلی بنی ہے. ٹوٹل ہم نے اس میں آج تک پیسہ خرچ کیا ہے پاکستان کے 4 یا 5 اینول ڈیفینس بجٹ سے کم خرچ کیا ہے آن دی میسائل اینڈ نیوکلیر پروگرام. تو آپ کا ڈیفینس بجٹ ہر سال خرچ ہوتا ہے فوج کو تنخواہیں دینے پہ, گولیاں بندوقیں ٹینک ڈال دینے میں. یہ آپ بجٹ لے رہے ہیں اگر کسی ایک سال کا, تو 4 یا 5 سال کے بجٹ سے زیادہ نہیں لگا آپ کے مسائل بناتے اور دوسرے. جس میں آپ نے پاکستان کے ایگزسٹنس کو مستحکم کر دیا, پاکستان کی عزت کو بحال کر دیا ورلڈ فورا. کوئی آپ کو پش اراؤنڈ نہیں کر سکتا, ویسٹرن پاور ایسٹرن پاور کوئی بھی نہیں کر سکتا پش اراؤنڈ. نو بڈی کین ڈکٹیٹ اینی تھنگ ٹو یو. تو یہ آپ کے جو آپ کا اسٹیٹس ہے ایز جی اے ٹیکنیکلی ایڈوانس نیشن ان دا ورلڈ, as a nuclear power in the world, as a missile power in the world, this should convert into a highly economic power in the world also in the next few years to come. اور یہ inevitable چیز, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے before you get old this will all happen انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سے سامعین لاسٹ کوشچن کی طرف ہم جائیں گے کہ ان کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, جن جن لوگوں نے کمنٹ کیا, ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں لوگوں نے لکھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری اپریسیشن لوگوں نے مسلسل لکھا ہے. بہترین, بہت زبردست, ماشاء اللہ, وی آر پراؤڈ آف یو. ڈاکٹر صاحب بہت ساری کمنٹس ہیں, میں صرف ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا, بہت زیادہ لوگوں نے, اور ماشاء اللہ آپ کے لیے تو جو بندہ سنتا ہوگا اس کے دل میں دعائیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری ساری ٹیم, میرے ساتھ ینگ پاکستانی اسکالر کی ساری ٹیم, اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ٹیم ثنا بیک گراؤنڈ میں کام کرتے رہی, ہمارے ٹیکنیکل سپورٹ, یہ سارے لوگ, آپ سب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں جو لوگ ہمیں سنتے رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, اسکالرس کمیونٹی ہے, ینگ لوگ ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جو پیغام دینا تھا نا وہ آپ کو ابھی آخری میں جو لوگوں نے دے دیا کہ پاکستان پہ نظر رکھیں, خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو, اور جی پیٹریوٹزم کی چنگاری جلتے رہنے رکھیے ہمیشہ. جب بھی آپ کو حالات میں اچھے ملے یا یہاں پہ کوئی موقع ایسا ملے پاکستان میں آ کے اسٹارٹ اپ کرنے کا, اچھی جاب پہ کام کرنے کا, پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کا, کہیں بھی موقع ملے, باہر بیٹھ کے ملے بے شک, یہاں پہ ملے آ کے, آلویز کم بیک ٹو یور مدر لینڈ سرو. پاکستان میں کبھی یہ فیتھ مت لوز کیجیے گا. جب یہاں پہ آتی ہیں نا گورنمنٹ رف اینڈ ٹف گورنمنٹ آتی ہیں تو اس کی پبلسٹی پاکستان کی کافی خراب کرتے ہیں, بٹ دے آر لائک ریپلس آف دا سرفیس آف این اوشن. کبھی یہ ڈپ کرتے ہیں اور پھر کبھی ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان سے جو کور ہے, کور از ویری سالڈ, اور اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان از میکنگ پروگریس, اور یہ کرتا رہے گا. اور آپ کبھی یہ فیتھ مت لوز کریں اپنے ملک کے, کبھی اس کو یہ ڈسکارڈ نہ کریں کہ وہ تو 2 نمبر ملک ہے, پاکستان کو ڈسکارڈ نہ کریں کہ اس کو چھوڑے دفاع کریں, ایسی چیزوں کی ذہن میں مت لائیں. اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں ایسی چیز ذہن میں, یو آر فری ٹو ڈو اٹ, لیکن یہ مت بھولیے کہ آپ آج جہاں بھی ہیں جو کچھ ہیں پاکستان کی بدولت ہے. آپ کے پیرنٹس نے اگر آپ کو بھیجا ہے تو آپ کے پیرنٹس نے جو کچھ کمایا ہے پاکستان سے کما کر آپ کو باہر بھیجا ہے. اگر گورنمنٹ نے آپ کو باہر بھیجا ہے تو گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز آپ کو باہر بھیجا ہے.
اگر آپ کو باہر سے کوئی اسکالرشپ مل گیا تو اس لیے مل گیا کہ آپ نے پاکستان میں ایجوکیشن جب کر رہے تھے حاصل، جب آپ سیٹ ایگزام دے رہے تھے، جب آپ ڈگری دے رہے تھے، فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بڑا اچھا جی پی اے لیے، تو آپ نے باہر اسی لیے آپ نے باہر داخلے لیے. تو یور کنٹری از آلویز ہیز ڈن سم تھنگ فار یو، چاہے آپ ریکگنائز کریں یا نہ کریں. میں یہ سب آپ کو کہوں گا اس کو ریکگنائز کریں، اور ہمیشہ وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یو شوڈ پے بیک ٹو دس کنٹری واٹ یو گاٹ. ڈونٹ لوز فیتھ ان پاکستان. بہت خوبصورت پیغام. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی روٹس کہاں پہ ہیں، آپ کہاں سے آئیں، اور چاہے دنیا کے جس کونے میں جس حصے میں بھی آپ ہوں، پاکستان کو ضرور یاد رکھیں. میں دیکھ رہا تھا امریکہ سے ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. ڈاکٹر تبسم ہماری بہت بریلینٹ سائنٹسٹ ہیں، ابھی یو ایس اے میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں سے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. جو لوگ ہمیں سنتے رہے، ڈاکٹر صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں. جی آپ سب لوگوں نے جنہوں نے کامنٹ اچھے کیے، وہ تو میں کچھ کوئی کامنٹ نہیں دیکھا، آپ نے بتا دیں، لیکن آپ سب کا شکریہ، اپریشیٹ کرنے کا شکریہ، اس سے میرا دل بڑا ہوتا ہے. میں نے مطلب پروگرام پہ کام کیوں کیا ہے، وہ 32 ایئرز اولڈ، اور اب تک میں کام کر رہا ہوں. اب آپ نے یہ 250 ملین ٹن کا ہائی گریڈ آئرن اور ڈسکور کیا ہے، وہاں پہ اب اسٹیل مل لگانے کے لیے نیگوسیشن ہو رہی ہیں، اور 2-3 سال میں انشاءاللہ اسٹیل مل لگ جائے گی چین روڈ کے اوپر، آئرن اور پہ. کاپر کی ڈسکوری ہوئی ہے، کاپر کے ساتھ تھوڑا سا گولڈ بھی آ رہا ہے. اب کاپر کی ریفائننگ کے لیے اب ہم ایکسپلوریشن کا شروع کرنے لگے فیز 3، اور ہو سکتا ہے 2-3 سال کے بعد کاپر ریفائنری بھی یہاں لگ جائے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی اکانومی کو بہت کنسیڈریبلی بوسٹ کریں گی. اور جو وہاں پہ کاپر نکل رہا ہے، ہمیں ریگولیشن میں ملی ہے چنوٹ میں، وہ ریکوڈک سے زیادہ بڑا ڈپازٹ ہے. ریکوڈک کا نام بات سن رہے ہیں، شور پڑا ہوا فلانا ٹھیک ہے، بٹ دس از اے بگر ڈپازٹ جو ہم نے ڈسکور کیا. اور یہ اس کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی ہوگی کہ یہ بالکل مستند ڈپازٹ ہے، اور اب وہ ہم اسٹیل مل میں جو انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کے لیے فروٹ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس ٹو کم، میں پتہ نہیں کب تک ہوں یا نہیں ہوں، یہ دس ول انشاءاللہ ہیپن، اور پاکستان اس سے بہت بڑی بوسٹ لے گا اکانومی میں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا، اور اینڈ پہ آپ نے اپنا لاسٹ وینچر بھی بتا دیا. ہم دعا گو ہیں، اور یقین کریں آپ ایک سورس آف موٹیویشن ہے. ابھی میں کمنٹس میں نے اس لیے نہیں سب کو آپ کو دکھائے، آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی بہت ٹائم لگ جائے گا اگر میں یہ سارے کمنٹ یہاں پہ اسکرین پہ دکھانا شروع کر دوں. لیکن یہ ہے کہ کہیں جی یوٹیوب پر یا کہیں جانے گا، میں دیکھ لوں گا کبھی، یا کب ایسے میں نے دیکھا آپ فیس بک پہ بھی ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تو بالکل فیس بک میں جی ہوں، لیکن میں بہت کم فیس بک یوز کرتا ہوں، بیکاز اٹس اوپن ٹو ایوری بڈی، میں ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ، اس لیے میں جی بہت کم ہوتا ہوں فیس بک. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح ہمیں موٹیویٹ کرتے رہے اور ملک کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سارے دوستوں سے اجازت چاہوں گا، ابھی جن سے آپ کا ہوسٹ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نئے پاکستانی ہیرو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. السلام.